آپ کو پاکستان بھائی آپ کو ریکارڈنگ دے دوں گا نا میرے بھائی پلیز. ٹھیک ہے. اچھا سنے جی، مکتوبات احمد جلد 5 صفحہ 526، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 23 کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 318 اور 19 تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن والیوم 5 صفحہ 345 آئینہ کمالات اسلام. پھر دوبارہ یہی بک صفحہ نمبر 345. پھر روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 273 تحفہ کیسریہ، روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 254 341 345 447. اچھا روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 23 کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 273 تحفہ کیسریہ، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 291 براہین احمدیہ پنجم. اچھا جی اس کے بعد مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94. اچھا جی اس کے بعد روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 182 ست بچن، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 477 478 479 تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 475 تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 حقیقت الوحی، روحانی خزائن جلد نمبر 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ 347، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 291 براہین احمدیہ پنجم، الفضل قادیان مورخہ 20 اکتوبر 1931 صفحہ نمبر 6، مضمون تھا رجعت بروزی کی حقیقت. یہ جناب سارے حوالہ جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی امتیاز صاحب، اتنی سپیڈ سے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آرام آرام سے مجھے لکھا دیتے. پاکستان بھائی میں ریکارڈ یہ آٹومیٹک ریکارڈنگ جا رہی ہے یوٹیوب کے اوپر لائیو اس وقت، وہاں پہ سیشن ریکارڈڈ موجود ہوگا. ڈائیلاگ ود محمد امتیاز اس اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. افضل رائج یوٹیوب چینل کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہوگی آپ کو. جی پلیز ایک منٹ افضل بڑھائی بھائی، ایک منٹ مجھے بتائیں آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے اپنا امتیاز بھائی، وہ ڈاکیومنٹ کا جو آخری ریفرنس والا پیج ہے اس کو آپ ڈسپلے کر دیں یہاں پہ بڑی اسکرین پہ، اس کا اسکرین شاٹ لوگ لے لیں تو یہ میرا خیال ہے ان کا یہ بہانہ بھی دور ہو جائے گا. ابھی کر دیتا ابھی کر دیتا. اچھا میں صرف معذرت افضل رائج صاحب، صرف یہ ریکویسٹ ہے نیچے جتنے بھی کامنٹس ہیں یار، خواتین ہماری طرف سے ہوں یا جماعت کی طرف سے کوئی بھی ہو، کوئی بھائی بھی کسی خاتون کو مخاطب نہ کرے اور مینشن نہ کریں، مہربانی کریں. جی اسکرین شاٹ لے لیں پاکستانی بھائی، تھوڑا کلیئر کریں امتیاز بھی. ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. پاکستانی بھائی لے لیے؟ پاکستانی بھائی فرنٹ پہ آئیں، بتائیں آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا یا نہیں لیا. امتیاز بھی تھوڑا سا قریب کریں. ہاں ہاں بس یہاں پہ زبردست. کدھر گئے ہیں پیچھے کیوں چلے گئے؟ جی پاکستان بھائی آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا؟ ہاں جی لے لیا یہ والا بھی لے لیں. اس کے اوپر پاکستان بھائی ایک سیکنڈ یہ کریں گے. یہ بھی لینے دینا، یہ بھی لینا. یہ بھی لے لیں. ہاں بات سارے ذہن میں رکھیں، جو چیز بتائی جا رہی ہے نا ابھی نا ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. نہیں ہے لیکن مانگ لیے تو یہ لے لیں بوالیا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، صرف اب یہاں پہ ایک بات اور بھی واضح کر دیں کیونکہ ذرا ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت میں اس قدر کھو جائے کہ وہ فنا فی الرسول کی منزل پہ پہنچ جائے، اس کا کوئی تعلق بروز کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جماعت نے بالکل واضح کیا ہوا ہے. دوسری بات، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی جو خاصیتیں ہیں یا جو اس کے خصائص ہیں ان کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو تو اسے کہا جاتا ہے مثیل، اور جماعت نے کہا کہ مثیل بروز نہیں ہوتا. یہ دونوں باتیں جماعت احمدیہ نے پبلک میں آ کے ڈیکلریشن دی کہ نہ تو فنا فی الرسول کو بروز کہا جاتا ہے نہ مثیل کو بروز کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بروز ایک ایسا مقام ہے جو اس پوری امت میں ایک انسان کے لیے تھا جو مرزا غلام احمد ہے. جی جناب میری بات مکمل ہوئی.
ایک منٹ افضال صاحب، معذرت افضال صاحب، کوئی مجھے ڈراپ کر رہا ہے، جی آپ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہا ہے، کیا مجھے چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں یہاں سے؟ تو میں چلا جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی دو کر دفعہ رہا ہے ڈراپ کیا گیا وہ مجھے. جو بھی کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. جی شکریہ. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ایسا کام نہ کریں. یہاں پہ امتیاز بھائی نے جو پہلے بات کی کہ اسلام کی خاطر ہم ساری، کوئی بھی کسی کے متعلق کوئی بھی ہے تو ہم پس پشت ڈال کر یہاں پہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے بیٹھے ہیں. تو اپنے ذاتی ہو یا کسی طرح کے بھی کوئی ہمارے ڈفرینسز ہوں، میرے بھی ہیں، آپ سب کو پتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر طرح کے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اور کسی کو ایک لفظ بھی ہمیں ذاتی اس سمت میں مینشن بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے خدا کے لیے. میری آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم افضل بھائی صاحب، یہ اتارنے کا اور اٹھانے کا اور نیچے کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ میرے ذمہ ہے. اس میں ایسا ہے کہ مجھے بھی ایک دو دفعہ صرف ساحل کالو ذمہ دار ہیں اس کام کے لیے. صرف ساحل کالو کو اچھا اس میں نا ریکویسٹ کی گئی ہے ان کے علاوہ کوئی بندہ مائک ریموو نہ کرے، نہ کسی کو دے پلیز. اچھا اس کے علاوہ نا پرسنلی طور پر مجھے بھی 2-3 دفعہ ریموو کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کسی اور کو لینے کی. اگر کسی کو ریموو کیا گیا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ مجھے کسی نے جان بوجھ کے اتارا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ کسی اور کو لیا جانا ہو، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اوپر ہم آ کے اس طرح سے جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں. تو مجھے بھی اتارا گیا ہے. ایک سیکنڈ. اچھا یہ بالکل بات ہوتی ہے، بعض دفعہ اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو ہم بالکل ریموو نہیں کر سکتے. جیسے اگر ظفر اللہ شاہ صاحب موجود ہوں، سیالوی صاحب موجود ہوں، عابر نذیر بھائی موجود ہوں، ناڈر بھائی موجود ہوں، خلیفہ وقت بھائی ہیں، عامر حق بھائی ہیں، تو کچھ ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ ان کو remove نہیں کیا ہمارا جو جاتا. فیس ہے، ہمارا فیس ڈیبیٹنگ، ہمارے جو کلب ہے ان کے جو فیس ہیں وہ تو آبویسلی انڈرسٹوڈ ہیں. وہ پبلک میں ہمارا وہ فیس ہے، ہمیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جا کے دوسری براڈس کے اوپر جو ڈیبیٹس کرتے ہیں. تو ہم انہیں تو نیچے اتار کے نہیں پھینکیں گے. یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی وڑائچ صاحب. امتیاز بھائی نے اتنی محنت سے 10 منٹ لگا کر یہ چیز سمجھائی ہے. اگر آپ پاکستانی صاحب کو صرف کہہ دیں کہ 1 منٹ ہی ایکسپلین کر دیں انہوں نے بتایا کیا. میں کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں. جتنی انہوں نے کیا ہے نا ایکسپلین، اس کو سب سے پہلے تو میں ان سارے حوالوں کو خود دیکھوں گا، اور جو استدلال آپ لوگ امتیاز صاحب نے یا آپ سب لوگوں نے ان سے کیا ہے وہ آپ کا استدلال ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ تحریریں اس وقت میرے سامنے ہوں گی. میں ان کو خود پڑھوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے کیا مضمون وہاں پہ بیان ہو رہا ہے. باقی جو وہاں سے آپ نے اس کا استدلال کیا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے. ٹھیک ہے، مختصر ترین میں یہی آپ کو بتا سکتا ہوں. تھوڑا بہت تو بتا دیں جو انہوں نے بتایا، کوئی تھوڑا بہت تو بتایا جو ایکسپلین کیا انہوں نے. میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے وہ میرے خیال میں کافی ہے. میں ایک چھوٹی سی افضل صاحب ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے، کیونکہ وہ بات کافی پہلے ہوئی تھی اور اتنی زیادہ باتیں، اتنی لمبی بات ہوئی تھی کہ وہ اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. امتیاز صاحب نے شروع میں اس میں کہا تھا کہ قرآن مجید سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوگا، وہ ذل اور بروز ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ استدلال قرآن مجید سے یہ انسانی عقل کے قریب ترین ہے. اس کے برعکس جو دوسری طرف استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ زندہ آسمان پہ چلا گیا، وہ واپس آئے گا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ انسانی عقل کے قریب ہے. افضل بھائی میں کرتا ہوں کامنٹ، مجھے اجازت دیں، میں کامنٹس پہ کر دیتا ہوں چونکہ میں نے ذرا بات رکھی ہے نا. اچھا پہلی بات تو پاکستان بھائی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امتیاز صاحب کا استدلال ہے. اس وقت یہ جو میں نے آپ کو حوالے بتائے ہیں نا، یہ 121 حوالوں کے ساتھ مرزا صاحب کی ساری تحریروں کو پڑھ کے الفاظ بھی مرزا صاحب کے ہیں، یعنی سکونت، حلول، جو الفاظ مرزا صاحب استعمال کرتے گئے ہم ان کو لیتے گئے، ہم نے کوئی استدلال نہیں کیا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا، ہاں آپ نے کہا کہ دیکھو دونوں میں سے کون سی بات جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کا بیٹا عیسیٰ،
अलैहिस्सलाम तुम में नाजिल होगा। ये बात हमारे आका व मौला ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम अज कम मेरे पास 4 हवाले मौजूद हैं, कसम उठा के इरशाद फरमाई है। बात पे गौर किया करें, यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जो नाजिल होने का अकीदा, जिस पितरी आपने नुक्ताचीनी कर दी, मैं हैरान हूँ, वो हमारे आका मौला ने कसम उठा के फरमाया है। अब आपका काम बनता है ना, कसम नहीं, आप बगैर कसम के ये बात बता दें जो हमने आपको मिर्जा साहब के बारे में पेश की है। वो क्या बात पेश की है कि इस उम्मत में एक इंसान पैदा होगा और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल बुरूज होगा, आपकी जमी सिफात को अपने अंदर ले लेगा और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहलाएगा। बताएं कहाँ पे लिखा है? तो जो हमारा अकीदा है वो तो हुजूर ने कसम उठा के फरमाया, और ये जो बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये दोनों फर्क है जनाब। जी जज़ाकल्लाह। बस बिल्कुल आखिरी बात, डेफिनेटली इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। इम्तियाज़ साहब, ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है, सूरत निसा की वो जो आयत है कि जब कोई उम्मत मुहम्मदिया में जो भी इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी और अताअत करेगा उसको नबूवत का इनाम दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग जो उसमें लिखा है सिद्दीक होगा, शहीद होगा और साले होगा। ठीक हो गया, ये एक छोटी सी बात थी। जज़ाकल्लाह, आपने जितना भी एक्सप्लेन किया। बाकी शुक्रिया। छोटा सा कमेंट आखिर छोटी सी बात पे कर देता हूँ मैं, छोटा सा कमेंट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने बात नोट नहीं की है, बात आपने दिखानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करके कोई और बंदा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो जाएगा। ये बात है, इसको आपने एड्रेस करना था, ये तो वहां पे लिखी भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये, सुन ले, नहीं ऐसे नहीं, सुन ले आपने, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है ना भाई, मैंने आपकी बात सुनी है, प्लीज मुझे बात में ना काटे प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी जो आपने इस्तदलाल पेश किया ना कि जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैरवी करेगा तो उसको नबूवत का इनाम मिलेगा, खुदा की कसम ये हमारे आका व मौला की उम्मत के ऊपर इतना बड़ी तोहमत और जुल्म है कि जिसको ना जमीन उठा सकती है ना आसमान। क्यों मैंने ये बात की है? अब देखें ना, 1400 साल से ज्यादा हो गए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा कोई नबी रसूल नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये उम्मत ऐसी है कि पूरी उम्मत ने सवाए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के हुजूर की इताअत ही नहीं की है? मुझे बताइए कैसी आपने बात की है? यानी कुरान कहता है कि तुम खैर उम्मत हो, हुजूर ने इस उम्मत की तारीफें फरमाई हैं, उम्मत के उलमा की तारीफें बयान की हैं, यहाँ वो तमाम बातें आप सब जानते हैं। अब मुझे बताएं कि आपका इस्तदलाल अगर मान लिया जाए, ये तो हुजूर की उम्मत की क्या हालत हमारे सामने होती है कि जनाब पूरी उम्मत में इतनी सकत ही नहीं है, पूरी उम्मत में किसी ने हुजूर की इताअत ही नहीं की है मिर्जा साहब के अलावा कि वो नबी रसूल कहला सके। कैसा आपका इस्तदलाल? दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले किया असल नुक्ता वो है, आपने कुरान में से आयत वो दिखानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत करके मोहम्मद रसूलुल्लाह बनना है, ये आपने बात दिखानी जनाब। जी, खत्म हो गई आपकी बात? नहीं खत्म तो नहीं हुई, लेकिन अपने आपको स्टॉप किया है। अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि जब अब फिर बात इतनी लंबी करते हैं कि वो बात भूल जाती है कि क्या बात हो रही थी। बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने का मतलब ये है कि सिर्फ जो इंसान उनसे इश्क और प्यार करता है वो उनकी मुकम्मल अताअत करके, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बना जाए, कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इश्क और मोहब्बत में इंसान कर सकता है कि मैं उनके उसवा पर चलने की कोशिश करता हूँ। ये एक बड़ी छोटी सी बात है, उसको आप जितना मर्जी उसको एग्जैजरेट कर लें, उसको खींच लें कि ये है वो उसमें से एक छोटी सी बात निकलती है कि वो जो इंसान भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करेगा वो उनकी तरह बनना चाहेगा। एक बात। दूसरी बात फिर अच्छा चले, मुझे पता नहीं पहली बात आपने क्या की थी। चलें ठीक है, बहरहाल अब ये बातें लंबी होती जाएंगी। ये छोटी सी बात पर देखें, मैं छोटा सा पे कमेंट कर देता हूँ ना। आप देखें कि हमारे पास सहाबा कराम की 1 लाख से ज्यादा कमो बेश सहाबा कराम हमारे पास मौजूद, और उसमें से 4 ऐसे सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर अल फारूक, हजरत उस्मान अल गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन चारों ने, कुरान ने गवाही दी है कि उन चारों ने, और सारे साहबा नहीं लेकिन खास तौर पे इन 4 साहबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर की इश्क, हुजूर की इताअत की वो मिसालें कायम की हैं, वो कि सारी उम्मत मिल के इन चारों लोगों के एक अमल के बराबर नहीं पहुंच सकती। हुजूर के पास रह के, हुजूर के दिफा, हुजूर के मिशन की नुसरत में जो काम ये कर गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने कहा
کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اب قیامت تک چونکہ حضور تشریف نہیں لا رہے لہٰذا ابو بکر و عمر کا مقام اب قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. مرزا صاحب نے کہا کہ وہ اپنے بارے میں کہنے ہیں، مرزا صاحب اپنے بارے میں کہنے ہیں کہ میں ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہوں. ٹھیک ہے، جن کے قدموں کی خاک مرزا صاحب بنے ان میں سے ایک بھی میں کہتا ہوں خواب میں بھی جسارت نہیں کر سکتے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ ہونا اور بات ہے، حضور کے عشق محبت اور اطاعت میں کھو جانے کو فنا فی الرسول کہا جاتا ہے. آپ پچھلی بات بھول گئے ہیں، آپ کی جماعت نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے کہ فنا فی الرسول ہو جانا بروز نہیں ہوتا، کسی کا مثیل ہو جانا بروز نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بروز ہونا اس امت میں سے ایک بندے کے لیے تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اب مجھے بتائیں، آپ ساری باتیں بھول جائیں، چونکہ آپ باتیں بھول جاتے کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ صرف ایک بات کا جواب مجھے دے دیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہیں. ابو بکر عمر تو نہیں ہے محمد رسول اللہ بنے، مرزا صاحب کیسے بن گئے؟ اس کا بس آپ مجھے جواب دے دیں کائنڈلی. جی میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے امتیاز صاحب کہ وہ 1500 سال میں 1400 سال میں اور کوئی نہیں ایسے، تو وہ مرزا صاحب نے ایسے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائمنگ بھی بتائی ہوئی تھی، تو وہ چیز اپنے ٹائم پہ ہی پوری ہونی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو مرزا صاحب نے کہا کس آیت میں؟ کون سی آیت ہے پاکستان بھائی؟ کون سی آیت ہے؟ ٹائمنگ والی آیت بتا دیں، ٹائمنگ والی آیت بتا دیں. میں بتاتا ہوں حضور صاحب وہ ہولڈ کریں ذرا، ہولڈ کریں. اس بات مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے جاری ہے اور پھر کہتے صرف ایک نے آنا ہے. یہ کیا یار ہے؟ بات تو سن لینا، یہ سب نے بیچ میں بولنا ہے. افضل صاحب اور مرزا صاحب نے کہا آپ کریں بات، آپ کریں بات. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر. ٹھیک ہے، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. وہ وقت تھا جب وہ چیز پوری ہونی تھی نا، وہ ایک ٹائم پہ ہونی تھی. اچھا، یہ تو اس کی بات ہوگی. باقی امتیاز صاحب ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مجھے اجازت دیں، میں پھر ان چیزوں کو دیکھوں گا اور ان کو پڑھ کے پھر آپ کو ایک آخری کامنٹ آپ کی آخری بات پہ جلدی سے کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ وقت، آپ کو جو کہ پورا شعر شاید یاد نہ ہو، وقت تھا وقت مسیحا. یہ والی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ میں نہ آیا، میں نہ آتا تو کوئی. سن تو لینا سر، سن تو لے بات کو. آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی کہ مرزا صاحب کا جو وقت تھا وہ وقت مسیحا تھا. لہٰذا بالکل یہ بات بے بنیاد ہے. ایک بات. دوسری بات ہے، آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہ ہے نہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک وقت آنا تھا جب اس امت میں ایک انسان نے محمد رسول اللہ ہو جانا تھا. اس پہ کون سی عادت آپ نے پڑھی ہے؟ تو لہٰذا یہ باتیں نہ کیا کریں کہ میں وہ فلانی ہے. آپ سے افسر صاحب نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے. آپ اگر آپ ابھی اس کو پڑھ دیں، قرآن میں سے ایک آیت پڑھ دیں جو کہتی ہو کہ مرزا صاحب کا جو وقت ہے وہ وقت مسیحا ہے، یا قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں جس میں لکھا ہو کہ ایک وقت آئے گا اور وہ 14ویں صدی ہوگی جس میں اس امت کا ایک انسان نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہو کے نبی رسول کہلائے گا. کہاں پہ لکھا وہ؟ چلیں وہ آپ کو بتائیں گے ضرور. امتیاز صاحب جزاک اللہ. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جب بات ہوگی تو یہ ضرور انشاءاللہ. یار ایک چھوٹا سا سوال، بہت بہت شکریہ. آپ کو پتا ہے میں گرائی بھی ہوں آپ کا. افضل صاحب، سیکر بھائی، سر سیکر بھائی، نہیں لٹرلی یہاں پہ 2 بج گئے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں جواب دیتے ہوئے اس کا. آئی ریئلی کیا کہنا چاہیے، لو یو اور ریسپیکٹ یو. صرف اتنا سا لیکن پاکستان بھائی آپ سارے حوالے پڑھ لیں. ہم ایک اور سیشن منعقد کریں گے، میں پڑھوں گا روز کے اوپر اسپیشل سیشن میں کروں گا اگلا. آپ حوالے سارے پڑھ لیں، آپ نے حوالے پڑھنے کے بعد تشریف لانا ہے. جی بڑائے صاحب، آپ کے توسط سے صرف ایک سوال، کیا مرزا مسرور صاحب قابل اطاعت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی طرح؟ سیکر صاحب بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کی کوشچن جو ہے نا، وہ انفارچونیٹلی میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ ٹوٹل ارریلیونٹ کوشچن ہے. کوئی اس کا ان سے، آپ کے ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں جو اختلاف ہے ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. باقی افضل صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہاں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. باقی افضل صاحب اس ساری بات کو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. جو ذل اور بروز کا مطلب ہے نا، وہ صرف عشق اور پیار اور محبت ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کھینچ کے اتنا لمبا کر کے پریشان ہوا جائے. پریشان نہ ہوا کریں، آپ سب دوست ہیں جو میرے غیر احمدی دوست ہیں. جزاک اللہ.
नहीं, अगर मैं पैरवी करता हूँ अच्छा अखिल भाई एक सेकंड सॉरी अखिल भाई आपकी बात काटी, माजरत। अच्छा चूंकि आप पाकिस्तान भाई जाना चाह रहे हैं, असल पे होता फिरता क्या है, फिर आप कमेंट करते हैं ना, तो हमें चूंकि लोगों के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सुन तो लेना भाई, सुन तो ले, चलिए आप चले जाएं, ठीक है आप चले जाएं, ठीक है आप चले जाएं, उसके बाद बात आप चले जाएं, ठीक, कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे बात। अभी आप मौजूद है भाई, आप जा सकते हैं, चलिए इनको जाने का इंतजार करते हैं हम, इनको बताएं कि वो नहीं गए अभी तक। अच्छा ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, पहली बात तो है कि जो सवाल हमारे सीकर भाई ने किया, कहते हैं इसका कोई ताल्लुक मौजू से नहीं, सुभान अल्लाह। और भाई आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे हो कि हुजूर की कामिल इताअत, इश्क प्यार मोहब्बत, ये कामिल इताअत, हुजूर का इश्क, हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत, और ये तुम्हारे खलीफा साहब ने, भाई चले आपके, सॉरी मैं अपने अल्फाज चेंज करता हूँ, ये आपके खलीफा साहब ने सब कुछ काम किया है या नहीं किया? अगर किया है वो क्यों नहीं बने वो चीज़? अगर नहीं किया तो फिर क्या कोई इंसान भी कर सकता है अगर उन्होंने भी नहीं किया तो? और दूसरी बात यह है कि हमने इससे पहले वाजे किया, जिस बात को आप मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि सिलेक्टिव वाली बातों को इग्नोर करना, हमें इस बात का पता है, रेटरिक के अंदर ये बात सिखाई जाती है कि अगर आपका सामने वाला जो फरीक है ना, अगर वो कोई ऐसी बात कर दे कि जो अंडर कटिंग डिफीट हो, जिसका आप जवाब दे सकते ही ना हो, तो उसको पूरी गुफ्तगू में इग्नोर करते चले जाओ। ये एक टेक्निक है जो आपको सिखाई जाती होगी, लेकिन उसके सुने बात, हम आपको बता रहे हैं कि जमात अहमदिया ने पब्लिक डेक्लेरेशन जारी की है। पब्लिक डेक्लेरेशन क्या जारी की है? उन्होंने कहा है कि जो आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, मोहब्बत में, इताअत में खो जाए, इसे कहा जाता है फना फिर रसूल, और ये बुरूज नहीं होता। फिर आपकी जमात ने डेक्लेरेशन उसी मजमून में जारी की हुई है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे की खासियतों को उसमें रखता है, वो उसके अंदर वो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, वो खासियतें पाई जाती हैं, तो वो मसील होता है, वो बुरूज होता ही नहीं है। फिर आपकी जमात ने बताया कि जो बुरूज का मामला है ना, वो पूरी उम्मत में एक ही बंदा है, एक ही इंसान है, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है। तो आप क्यों गड़बड़ करना चाहते हैं एक फिर दोबारा उस बात को जानते हुए या ना जानते हुए? तो ना फना फिर रसूल बुरूज है, ना मसीद होना बुरूज है, बल्कि बुरूज एक और ऐसा कोई यूनिक आइडिया है जो आपकी जमात के ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक इस पूरी उम्मत में सिर्फ एक बंदे नहीं बनना था। तो लिहाजा ये दो बातें गड़बड़ नहीं हो सकती। अब चूंकि मैंने तो तवील बात की है, मैंने खलीफा भाई को भी रोका, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे करता हूँ माजरत। इंशाल्लाह अभी मैं खामोश हूँ, हमारे भाई बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतजामी तौर पर एक बात करनी है कि ऊपर जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं उन सब में फिर मैं किसी को नीचे उतारूंगा तो वो फिर मुझे आके ऊपर कहेगा। तो एक भाई हमारे बैठे हुए हैं, एक ही या मैं कर सकता हूँ कुर्बानी या साकी भाई दे सकते हैं, तो साकी भाई का कमेंट लेके तो फिर मैं चाहता हूँ बाकी लोग गुफ्तगू कर लें। जी साकी भाई। ओए साकी भाई को उतारा किसने? वो खुद ही चले गए, कोई नहीं, अब कर लें। साकी भाई उत्ते आके कमेंट करो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अच्छा नाइट राइडर साहब का जब तक आते हैं, नाइट राइडर साहब का कमेंट, नाइट राइडर साहब का कमेंट नहीं आया जी, नाइट राइडर साहब का कमेंट नहीं आया इसके ऊपर। नाइट राइडर साहब आप हैं? जी सीकर भाई करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैं बात कर दूं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप इसके ऊपर जरा डिटेल से आप भी रोशनी डाल दें प्लीज। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये है अफजल भाई कि आपने वैसे मेरे जैसे अनपढ़ लोगों को, नाइट राइडर भाई मेरे जैसे अनपढ़ लोगों को इतनी समझ आज अब तक आ गई है कि एक तो आपको वो कुरान पाक के ऊपर क्यों मुक़य्यद करना चाहते हैं अपने दलाइल में, और उनके जो अपने दलाइल हैं वो उधर क्यों नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि ब्रूज का जो अकीदा आज जो सामने आया और जिस तरह से बयान किया गया है, ऑब्वियसली मिर्जा साहब की कुतुब के नज़दीक वो आपको फटकने भी नहीं देंगे, और उसके ऊपर वो बिल्कुल ऐलान जंग होगा जो कि उन्होंने किया है। तो एक तो आपकी माशाल्लाह उधर बड़ी कंट्रीब्यूशन शानदार। नाइट राइडर साहब लाइक ऑलवेज अप्रिशिएट वेरी मच, आप हमेशा हमारे फ्रंट लाइन फाइटर हैं। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की, आप भाई सब भाइयों की मोहब्बत है और सबकी अल्हम्दुलिल्लाह दिल से मैं इज्जत भी करता हूँ। किसी को मेरे काम से इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी गलतियां हैं, कोई दावा नहीं है, सब हम इंसान हैं और सबको अल्हम्दुलिल्लाह इस पैनल पे जितने भाई मौजूद हैं सबकी दिल में मेरे बहुत इज्जत है। और यही हमारी जो तालीमात हैं कुरान और हदीस के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से, हमें यही किरदार अदा करना चाहिए और गलतियों की भी निशानदेही
کرنی چاہیے اور پازیٹیو طریقے سے اپنے بھائی اگر کوئی غلط بات کر دے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حق ہے ہم پر۔ میں یہی سمجھوں گا اگر میری کسی بات سے جو میں گفتگو کروں کسی کو اختلاف ہو تو وہ میری نشاندہی بھی کر سکتا ہے اور بہتر طریقے سے اصلاح بھی کر سکتا ہے، میں اس کے لیے ہمیشہ اوپن ہوں۔ الحمدللہ سارے بھائی یہاں موجود ہیں اور قابل عزت ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سب کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ آپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں، یہ جو قدم اٹھایا گیا یہ بڑا اہم قدم ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ آپ سب کا انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہے، خاص کر افضل بھائی کا اور امتیاز بھائی کا، اور مجھے اس ٹیم کا حصہ بنایا، میں اس کے لیے مشکور ہوں الحمدللہ، اور کوشش ہے کہ اپنا جو بھی حصہ میں ڈال سکوں ایز اے مسلمان اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے خلوص کے ساتھ پوری کوشش کروں گا۔ جو ابھی بات سامنے آئی ہے اس میں 2-3 چیزیں تھی، وہاں ہم کھل کے ذرا بات نہیں کر سکتے تھے، ٹائم کا بھی تھا مسئلہ، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ماحول کیسا تھا۔ اور میں سلام پیش کروں گا امتیاز بھائی کو، جو انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے زوردار انداز سے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلا، اور یہ ان کا ہمیشہ سے طور امتیاز ہے، اور انہوں نے آج اس کا پورا حق ادا کیا۔ جو وہاں الفاظ بولے جا رہے تھے کہ بروز اور ذل کا عقیدہ، یہ صرف یہی عقیدہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا اب سب اہل علم ہے، صرف میسج میں جو قادیانی ہیں جن کے لیے ہمارے دلوں میں اس حد تک ضرور جگہ ہے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دے کر ان کو راہ ہدایت کی طرف آواز دینا چاہتے ہیں۔ وہاں یہ بات کی گئی کہ بروز کا عقیدہ صرف انہوں نے یہی کوشش کی واضح کرنے کی مسلمانوں کے اور اپنے بھی لوگوں کے درمیان کہ صرف بروز کا ایک ایسا عقیدہ ہے ذل بروز کا جس کا قرآن کریم میں کوئی وجود نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے، جو مرزا صاحب نے عقیدے دی ہے، نہیں، اس کو اپنی میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ آپ سب اہل علم میں یہ بات کہوں گا کہ مرزا صاحب کا کوئی ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کوئی ایک بھی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ امتیاز بھائی کی دور اندیشی کہ انہوں نے اس ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، تو وہ اپنی طرف سے کرتے رہے کہ اس موضوع پر بات کر لیں، اس موضوع پر بات کر لیں، لیکن الحمدللہ امتیاز بھائی نے وہ چیز سامنے رکھی جو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور پھر ہر طریقے سے مرزا صاحب کو سامنے رکھا جائے۔ یہی میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک جن کو حکم اور عدل مانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ نبی ہیں، تو آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے لے کر چلیں اور دنیا کو بتائیں، اور آپ ان کو وہ الماری میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، بات بھی نہ کرو۔ حالانکہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے اپنی تعلیمات کو چھپایا نہیں، نہ ہی ان کے جو امت نے کبھی بھی اپنے کسی نبی کی تعلیمات کو چھپایا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسے خود ساختہ نبی ہیں جن کی امت کا ان کی تعلیمات کو چھپانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ دال ہی ساری کالی ہے۔ تو آج اس کی کوشش کی گئی کہ آپ سامنے آئیں، اور پھر اس کو جو مجھے لگا وہاں کوشش یہ تھی کہ اس کو ایک ڈیبیٹ کا ماحول یا وہ دیا جائے کہ یہ ڈیبیٹ ہونی ہے، اور اس انداز سے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ دیکھیں جی مسلمان جو ہے وہ مرزا صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اس بات کو بھی سامنے ہم لے کر آئے کہ یہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی اقتباس کو یا کسی بات کو مرزا صاحب کی کتاب سے آپ کے سامنے جو پینلسٹ ہیں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، بھئی آپ کے پاس تو آپ کا اعتراض ہے کہ پرچیاں لے کر آتے ہیں مسلمان اور ان کو غلط حاشیہ رائی کرتے ہیں، آئیں جی آپ کے پاس تو رستہ کھل گیا، موقع ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، پورا اس کو آپ بیان کریں، بتائیں جی یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف کے جو پھر گیسٹ ہیں یا پینلسٹ ہیں وہ پھر اس کا جو بھی ریبٹل دیں گے یا اپنا موقف پیش کریں گے تو دونوں کا موقف سامنے کھل کر آ جائے گا، سننے والے فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا ماحول ہونا چاہیے تھا ایسا کہ آپ کو کھلے دل سے ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسا موقع کبھی ملا نہیں، ہاں بالکل ہم آتے ہیں سامنے اور جو مسلمان لے کر آتے ہیں ہم ان کو
बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जिस दीन पर खड़े हैं और जिसको नबी माना हुआ है, मेरा ख्याल है कि आपको, जैसे वो राना साहब ने कहा था ना बाद में जाने के, इम्तियाज भाई के, कि इसी मौजू को सबसे पहले रखना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि वाकई अगर आप इस चीज पर, जिस चीज पर आप खड़े हैं और आप सदाकत पे खड़े हैं, आप सच पे खड़े हैं, समझते हैं, मेरा ख्याल है कि राना साहब ने बड़ी हिम्मत करके और सही आईना दिखाया था कि आप इस मौजू को सबसे पहले रख दें कि आओ मुसलमानों आओ आके बात करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे ख्याल ऐसा होगा भी नहीं। तो बहरहाल एक कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये बात जारी रही तो हम सब अपना फीडबैक देंगे। और जज़ाकल्लाह सब भाइयों का मुझे टाइम दिया, शुक्रिया अफजल भाई आपका भी और बाकी सब दोस्तों का। थैंक यू प्यारे भाई, थैंक यू अप्रिशिएट वेरी मच। हाँ जी, इम्तियाज भाई को अफजल बड़ा साहब, कर लें प्लीज, जज़ाकल्लाह। जी, जितनी बात हुई है, जितनी गुफ्तगू हुई है और जितना इम्तियाज़ भाई ने कुछ रेफरेंस वगैरह भी दिए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जमात अहमदिया के जितने लोग सुन रहे हैं, ख़ुसूसन अमूमन हमारे मुसलमान भाई भी और ख़ुसूसन जमात अहमदिया के लोग उनके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे। और किसी शायर ने कहा है ना कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो जला के दिया सरेआम रख दिया, कि हमने तो आपके लिए मिर्ज़ा कादियानी साहब की किताबों के वो सारे रेफरेंस जिन्होंने अपनी हाथ से खुद तहरीरें लिखी हुई हैं वो आपके सामने रख दी हैं। आगे अब आप उससे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके ऊपर आप कितनी तहकीक करते हैं या उससे आप कितना सीखना चाहते हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं साहिल भाई, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि जमात अहमदिया की तरफ से अगर कोई आए तो मोस्ट वेलकम, उनको लें, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो अपना देना चाहते हैं वो आगे ज़रूर दें, क्योंकि डिस्कशन जो है वो तभी चलेगी कि अपोजिट साइड से अगर कोई आके उसके ऊपर बात करना चाह रहा है या उसके ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है तो वेल एंड गुड। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। अफसर वलायत भाई, नीचे मैं रिक्वेस्ट अगर देखता हूँ कि एक आमदी दोस्त होता है तो मैं पहले कोशिश ये होती है कि सबसे पहले उसी को लूँ, लेकिन अभी तक फिलहाल उनमें से अभी कोई है नहीं, तो आप लोग जारी रखे कंटिन्यू करें, अगर कोई आएगा तो मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आप म्यूट लगा लें साहब जी, जज़ाकल्लाह। ठीक। अच्छा, मैं वड़ाई साहब जरा मौजूद हो तो माइक खोलो जरा, मैं तानु एक गल जी जी जनाब, जी जी। अच्छा वड़ाई साहब, आप चूंकि देखिए आप भी समझ रहे चीजों को और हम भी हम समझते हैं चीजों को। जी देखिए नीचे जितने अहमदी हमारे भाई बैठे हैं ना, एक चीज गौर करें कि जब पाकिस्तानी भाई को ये सवाल पूछा गया इम्तियाज भाई की तरफ से, क्या इस उम्मत में कोई भी ऐसा नहीं आया, सहाबा इकराम से लेकर या कोई भी ऐसा नहीं आया कि जिसने ऐसी अतात की हो कि ये नाम मिलता? तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पाकिस्तानी साहब की तरफ से एक बात की गई। पाकिस्तानी भाई ने कहा कि वक्त भी तो था ना, टाइमिंग उसी पे आना था जिसका बताया गया था। अच्छा, अब ये एक अलग डिबेट है कि वो टाइमिंग क्या बताई गई थी, वो कहां से ली थी, वो 14वीं सदी की हदीस कहते रहे, कभी क़यामत ग्रहण कहते रहे, वो बात की बात है, कुरान पाक से मिलती है, नस के नहीं मिलती, वो भी साइड पर रख दे। लेकिन वड़ैत साहब, ये वो पोस्ट है कि आप इसकी तैयारी कर करके आपने पूरी तैयारी मुकम्मल कर दी, आपने पूरा कोर्स जो है खत्म कर दिया, आपने ऐसी एग्जाम्पलरी किस्म की स्टडी कर ली, लेकिन आपको पोस्ट ही नहीं मिली क्योंकि टाइम ही नहीं है एग्जाम का। जब ये वाला मामला है कि वो टाइम मुख्तस था, अब क्या ये इकरार करेंगे कि बशीरुद्दीन महमूद ने काबिल अतात नहीं की? कभी भी नहीं करेंगे आपके सामने। वो कहेंगे बिल्कुल, वो तो अल्लाह से राब्ते में होते हैं बशीरुद्दीन महमूद साहब। क्या ये कहेंगे मिर्जा ताहिर ने काबिल अतात नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? क्या ये कहेंगे मिर्जा मसरूर जो है ये सबसे ज्यादा? आप आज पूछ लें, किसी अहमदी को पूछ लें कि दुनिया में आज अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कौन है, क्या अकीदा अहमदियों का? अहमदियों खुद लिख दो नीचे, इस टाइम दुनिया में सबसे नेक इंसान कौन है तुम्हारे मुताबिक? बता दो, नीचे लिख दो, दिल पे हाथ रख के कह दो। ये ऑब्वियसली कहेंगे मिर्जा मसरूर। जब ये मिर्जा मसरूर को सबसे नेक मानते हैं, वो नेक कैसे बन जाएगा? ऐसा कोई इम्तिहान तो नहीं देना ना, या कोई सॉफ्टवेयर करना नेकी दा, वो होना कामिल अतात से। तो काबिल अतात से मिर्जा मसरूर क्यों नहीं नबी मान रहा? मिर्जा ताहिर क्यों नहीं बन पाया?
مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیوں نہیں باندھ پائے؟ جب وقت ہی ریکوائرڈ ہے، اب وقت مرزا صاحب کا تھا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آخری نہ منہم کے اندر میں ہی ہوں، اور آخری دور بھی اسی کو کہا گیا ہے. آگے تو پھر نبی کسی نے آنا ہی نہیں، تو پھر اجرائے نبوت کس بات کی؟ پھر اجرائے نبوت کس بات کی؟ نبوت تو جاری ہی مرزا صاحب کے لیے ہوئی تھی. پھر تو یہ سوچنے کی صرف بات ہے. اور پھر ان کے الفاظ کے مطابق وہ کہتے ہیں خاتمیت کی مور تو تب ٹوٹتی جب کوئی اور آتا. محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، میں خود محمد رسول اللہ بن کے دنیا میں آ گیا، تو نبوت کسی کے پاس گئی. تو آپ خود سوچیں، یہ کنفیوز لوگ ہیں، اور ان کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ یہ جو ہمارے مبلغین اوپر بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں نے ان کو صرف دیکھے. اب ہمارا کوئی بھی بھائی بات کرے گا، آپ کسی کو اٹھا لے، وہ فور فرنٹ پہ آئے گا، وکٹ سے نکل کے شاٹ مارے گا، اور وہ کہے گا کہ ہاں آئے میرے سامنے بیٹھے، دلیری سے کھل کے اس بارے پہ بات کرتے. جماعت احمدیہ کا آپ موڈس آپرینڈی دیکھ لیں کہ ڈیسیٹ کرنا، خاص طور پہ آپ نے بات کو بلٹل کرنا ہے، اس بات کو آپ نے اس کا ڈیسیبل لو کرنا ہے، آپ نے اس بات پہ آنا ہی نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے عقیدہ چھپانا ہے، سب سے پہلے کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جب 10 منٹ امتیاز بھائی نے وہ چیز سمجھائی، پاکستانی صاحب نے ایک بات نہیں سنی. میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور میں یہ بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ امتیاز بھائی کو بھی پتا تھا وہ نہیں سن رہے، لیکن ہمارا مخاطب ہے ہی وہ احمدی جو نیچے بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں. ہمارا صرف مخاطب وہ ہے کہ اللہ کرے ان کے دل میں کو بات جائے اور یہ سمجھیں کہ یار یہ معاملات کیا. میں نے اس لیے اینڈ پہ کہا تھا کہ پاکستانی صاحب صرف 1 منٹ میں ہی بتا دیں کہ 1 منٹ انہوں نے بات کیا کی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارا کانفیڈنس کا لیول دیکھیں، ہمیں پتا ہے انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے وہی بات کی، انہوں نے کہا میں جب پڑھوں گا تو پھر اس کے بعد میں آ کے دوں گا. بس یہ انہوں نے جو بھی بات کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی ہے، دیٹس اٹ. مطلب کمپلیٹلی جاتے ہوئے ڈس لائل، اس کا کیا کہنا چاہیے، ڈس آنےسٹی کا وہ بلیم لگا کے چلے. کوئی چیز آپ پیش کرتے ہیں وہ کہیں گے اس میں اعتراض کیا ہے. یار اعتراض کے لیے ہی ہر چیز ہوتی ہے. ویسے آپ کہتے ہیں ہم نقطہ آن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. اور ایک چیز تو اکراس دا بورڈ ہمارے بیچ میں اب تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں یہ چیز ہو جانی چاہیے کہ فرق جو ہے مسلمانوں میں اور قادیانیت میں، ایک سب سے بڑا جو مین فرق ہے وہ ہے ہی مرزا غلام احمد قادیانی. اس کو سکپ کر کے آپ بات ہی نہیں کر سکتے قادیانیت سے. وہ صرف یہی ہوگا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ آنے. تو آئی وڈ سے کہ یہ چیز بالکل زبردست ہے، اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے، ہلنا ہی نہیں چاہیے اس چیز کے اوپر سے. اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر لائے کہ اگر آپ کا قادیانی ہو. یہ بڑا شوق ہے، ایک صاحب ہے اس براڈ پر، میں نے رات چونکہ سنی نہیں ہے لیکن آبویسلی میں سنتا رہتا ہوں اور پالا بھی پڑا ہوا ہے راجہ تعلمنان صاحب کو. انہیں بڑا شوق ہے کہ آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ اپنا فلاح کروائیں. یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے صرف اس بات کی کہ آپ جناب آگے بات کو بڑھا نہ سکیں. تو میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کی طرف سے یہ بھی کھلا چیلنج ہے کہ آپ آئے اسی براڈ پر آ جائیں، آپ ایک عقیدے کے بارے میں سوال ہم سے پوچھ لیں، ایک سوال ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو احمدی ثابت نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. بڑا صاحب یہ اپنے آپ کو احمدی ثابت نہیں کر سکتے. سیکر صاحب میں بھی ایک دعویٰ کر دیا، کر دیو پھر آج تسی بھی کر دیو. سر میں بھی ایک دعویٰ کر رہا، جس دن بروز دے عقیدے دی، محض بروز دے عقیدے دی سمجھ آ گئی جماعت احمدیہ دے لوکاں نو، یقین کرو پاکستان دے نادرہ دے دفتر وچ لوکاں نو واری نہیں لبنی نویں شناختی کارڈ بنوان دی. خدا کی قسم چکے کر جس دن بروز کے عقیدے کی جماعت احمدیہ کے عام لوگوں کو سمجھ آ گئی، وہ 2 منٹ سے پہلے طائب ہو جائیں گے ان عقائد سے. بروز کے عقیدے کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے اس کائنات میں. کوئی آ جائے، میں ایک اور امتیاز بھائی اگر ایک اور سیشن ہم نائٹ رائڈر بھائی اور ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، سیکر صاحب، اگر آپ سب کی اجازت سے، خلیفہ وقت صاحب، اگر ایک اور سیشن ہم بروز کے اوپر لگائیں، میں وہ پوسٹر بنا کے اس کا ٹائم ان ایڈوانس پبلش کر دوں گا. امتیاز بھائی سے ٹائم جو ہے وہ آپ دونوں سے اپنا کنسلٹ کر کے اس بروز کے عقیدے کو ہیمر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑی یہ فیور ہوگی لوگوں کے لیے ان تک پہنچانے کے لیے. جس دن سے امتیاز بھائی میں نے آپ کی براڈ کے اوپر یہ عقیدہ سنا، آئی ٹیل یو کہ یقین کریں میری تو نیندر اٹھ گئی ہے.
کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات جو قرآن سے صریحاً ٹکرا رہی ہے, کہیں کسی لحاظ سے ایک نقطہ بھی اس عقیدے کا قرآن سے کہیں ملتا نہیں ہے, اور اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر ایک پوری عمارت نبوت کی کھڑی کر دی گئی ہے. اور یہ اتنا سادہ اور عام فہم ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں, امتیاز بھائی کا جو طرز ماشاءاللہ بیان ہے, اور سیکر آپ کا ہے, زاہد بھائی آپ کا ہے, نائٹ رائڈر صاحب کا ہے, خلیفہ غرض صاحب کا ہے, سال کالو, سب لوگ آپ اتنے, ڈاکٹر ڈیرنگ ماشاءاللہ بڑے عام فہم طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں لوگوں کو. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو پراپرلی ان براڈز کے اوپر ہیمر کریں, بار بار اس کو ہیمر کریں, ایک نیریٹو کو, جس طرح سے سوشل میڈیا کی ایک اسپرٹ ہے کہ ریپیٹیشن, اس کو ہم پھیلائیں. بروز کے عقیدے کو عام قادیانی حضرات جو ہیں ان سے ہم کوشچن کریں, براڈز کے اوپر. عام جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھتے ہیں, ہمارے بھائی بہنیں ہیں سب, یہ اور بیچارے سادہ لوگ ہیں لٹرلی, ان سے ہم پوچھیں کہ بروز کا عقیدہ کیا ہے, آپ ہمیں ایکسپلین کریں. پھر ہم ان سے یہ 10 جو پوائنٹس ہیں اور ان کے متعلقہ ریفرنسز جو ہیں ان سے شیئر کریں. تو یہ امتیاز بھائی یو ہیو ڈن سچ اے ریمارکیبل اور ونڈرفل جاب. یہ ایسے ہی جیسے ایک نئی ڈسکوری کسی سائنس میں جو ایک نئی چیز آپ ڈسکور کر کے لاتے ہیں, یہ آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں آپ کے اسی طرح کے تل کا خیز ہوتے ہیں, لیکن دس از جسٹ انتھنکیبل, انبلیویبل. تو اس کے اوپر ہم اور کریں گے سیشنز امتیاز بھائی. بھائی دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کی نا, سب سے پہلے جزاکم اللہ خیر, اور ہمارے ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی موجود ہیں ہمارے استادوں میں سے انشاءاللہ, وہ اگر بات کرنا چاہیں تو پلیز میرے بات ان کو ضرور موقع دیں, ان کی بات یقیناً ہم سب کے لیے سیکھنے کا باعث بنتی ہے. اچھا, میں صرف یہاں پہ یہ بات افضل بھائی کر دوں کہ میں یہی, افضل بھائی ہمیں تقریباً 2.5 سال لگے ہیں, ہم نے جب سے لائیو سٹریمنگ یوٹیوب کی شروع کی, اس کے بعد ہم پھر ٹک ٹاک پہ آئے, الحمدللہ 2.5 سال میں ہمیں بھی یہ بات ہر اینگل سے کر کے بالکل واضح ہو گئی. مرزا صاحب کے لٹریچر کو جتنی بار, اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے مثال افضل بھائی دی ہے, جو بندہ تو ان کے سامنے ایک حوالہ پیش کرے, کہتے پرچی لے کے آ گیا, جس نے مرزا صاحب کا کل لٹریچر پڑھا ہے بروز کے اوپر, میں نے بروز کے اوپر آپ کو بتایا کہ 121 حوالہ جات کے ساتھ ہم نے ان کا عقیدہ سمجھا. جو آدمی ان کا پورے کا پورا, ابھی جو میں نے آپ کو پیج دکھائے ہیں نا, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کیے ہوئے ہیں, یہ کوئی کتاب لکھ کے لکھا ہے, مجھے مارکیٹ سے تو نہیں ملی. ہمارے علماء نے جن باتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا, ہم نے ان باتوں کی بنیاد پہ جا کے مرزا صاحب کے سارے لٹریچر کو پڑھا, اس کے بعد ان کا پورا عقیدہ سمجھا, اور آپ کے سامنے دیکھ 10 نکات کی شکل میں ان کا پورا عقیدہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب جو بندہ ایک ان کے سامنے حوالہ پڑھے, کہتے پرچی لے کے آ گیا, جو بندہ 121 حوالوں پہ بیس کر کے پورا عقیدہ, اس کو اس سے بات نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ, تو بندہ کیا کرے یہاں پہ. اور جو آپ نے بات افضل بھائی کی ہے, اللہ کی قسم ہے ہی ساری کی ساری بات ہے. مرزا صاحب نے دیکھے نا, مرزا صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. ابھی جو آدمی بھی پولیمکس کو سمجھتا ہے, ریٹرک کو سمجھتا ہے, دلائل کے تعمیر کو جانتا ہے, وہ میری بات پہ غور کرے ذرا. مرزا صاحب نے ایک بات یہ کی ہے کہ بھئی جس طرح اہل ایمان پہ قرآن کے دیگر امور پہ ایمان لانا فرض ہے, اسی طرح اس بات پہ بھی ایمان فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں, اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اس کا انکار نص قرآنی کا انکار ہے. ایک بات ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ یہ دوسری بعثت بغیر بروزی رنگ کے ممکن ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ان دونوں باتوں کو آپ ملا کے دیکھیں کہ دوسری بعثت بغیر بروز کے ممکن ہی نہیں ہے, یعنی جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بروز کے اوپر کھڑا ہوا ہے عقیدہ. افضل بھائی یہ مرزا صاحب کے کوٹ الفاظ ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا یہ کیا کرتے ہیں, ابھی بھی آپ نے سنا, ہم پاکستان بھائی کو بلیم نہیں کر رہے. اللہ کی قسم ایک عام احمدی جب بھی مربیوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں بھائی یہ بروز کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی حضور کی اطاعت میں فنا ہو جانا. او بھائی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جماعت نے اعلان کیا تھا, پبلش کر کے اعلان کیا تھا کہ حضور کی اطاعت میں گم ہو جانا, محبت میں گم ہو جانا, اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایسے بندے سینکڑوں گزرے ہیں, لیکن کہتے ہیں بروز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ کسی کی صفات کو پا لینا یہ مسیل ہے مگر بروز نہیں ہے. پھر آگے واضح کیا کہ بروز ایک ایسا مقام ہے جو اس امت میں صرف ایک بندے کے لیے, ایک صرف بندے کی, وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. کتنا یونیک عقیدہ ہے. اسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری کلیم, اور ریٹرک کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہیو ٹو بی بیکڈ اپ بائی ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس. وہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں, میں ایک جملہ بولتا ہوں یہاں پہ, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں تشریف نہیں لا سکتے تو کیا نبوت جاری ہے؟ پھر
اس کا جواب احمدیت کی زبان میں صرف نہ میں ہے، صرف نگیشن میں ہے۔ مرزا صاحب نے واضح کیا ہے کہ نبوت جاری کی صرف چیز ہی ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں دوبارہ تشریف لے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے جیسے پہلے کہا، میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس پوائنٹ کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پورے عقیدے کی بنیاد 3 اجزاء پہ ہے۔ اس کا پہلا جز ہے کہ قرآن سے ثابت کیا جائے کہ فوت شدہ جو آدمی اپنی طبعی عمر مکمل کر کے دنیا سے جا چکا ہے وہ بروز کی شکل میں دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ اس کا۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اور بروز کے رنگ میں دنیا میں دوبارہ تشریف لانا تھا۔ اور تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ تشریف لانا تھا یہ نہ کوئی اور ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے، بلکہ صرف مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ یہ اس نقطے کے 3 اجزاء ہیں۔ اللہ کی قسم یہی اصل مقدمہ ہے، یہی وہ بات ہے کہ جہاں سے اسلام اور احمدیت کے رستے جدا ہوتے ہیں۔ اس پہ ان کو بات کرنی چاہیے تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ بہت شکریہ جی۔ جی ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی آپ ویلکم، آپ کو بھی السلام علیکم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ امتیاز بھائی آپ تھوڑی مہربانی کیا کریں، اب اتنا نہ اٹھا دیا کریں، چڑھا دیتے ہیں آپ اوپر ہی، بلکہ آپ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو الحمدللہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ کی جو پچھلی ڈیبیٹ تھی نا ادھر ماشاءاللہ بڑی، یقین کریں بڑی متاثر کن تھی، میں تو فین ہوں جناب آپ کا، بہت خوبصورت۔ 5 بندے آپ نے ادھر بلائے ہیں جناب ایک دن میں، 5 بندے ایک ڈیبیٹ میں، چلو کوئی نہیں، جزاک اللہ جی، آپ کی محبت ہے تو امتیاز بھائی تھوڑا ہاتھ اوڑا رکھا کرے، آپ کی مہربانی۔ باقی ماشاءاللہ تمام احباب جو ہے، ابھی سیکر بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہی میں اسی بات میں تھوڑا سا بس بیان کروں گا کہ جس ڈیبیٹ کا یہ وڈائے صاحب جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی اور آلموسٹ ایوری ڈیبیٹ جو بھی کسی مسلمان کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، احمدیہ جماعت کے لوگوں کی، اس میں آپ کو بالکل ہر ڈیبیٹ میں یہ نمونہ دیکھنے کو ملے گا کہ مرزا صاحب کے بات، مرزا صاحب کا حوالہ، اس پہ ان کا رسپانس بڑا شدید ہوتا ہے جماعت احمدیہ کا۔ اب دیکھیں، اگر تو مرزا صاحب ابھی جو بروز کی بات کر رہے ہیں امتیاز بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم نقل کفر نباشت ذل اور بروز تھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی تعلیم دی ہے کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھنا؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی تعلیم دی ہو کہ جب آپ نے کرسچن سے بات کرنی ہے، یہودیوں سے بات کرنی ہے، تو آپ نے ان کی بائبل سے بات کرنی ہے، بس تورات سے بات کرنی ہے، بس آپ نے میری بات نہیں پیش کرنی، قرآن کی بات نہیں پیش، ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے؟ نہیں۔ پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کا حوالہ پیش نہیں کیا جائے گا، تو وہ جس چیز کو، جس بات کو، جس شخصیت کو، جس دعوے کو منوانے کے لیے وہ یہ ساری ڈیبیٹ، ساری تگ و دو اور یہ ساری یہ توانائیاں صرف کرتے ہیں، وہ اپنا مقدمہ وہیں پہ کھو دیتے ہیں کہ کلیم یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کے جو ہیں وہ نبی ہیں، مسیح موعود ہیں، امام مہدی ہیں، ان کو مانو، ان کو ماننے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہ کلیم لے کے یہ دنیا بھر میں یہ بحث مباحثے کرتے ہیں، اپنی تبلیغیں کرتے ہیں، مشن بھیجتے ہیں، سارا ٹوٹل ان کی عمارت مرزا غلام احمد قادیانی کو منوانے کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو اب دیکھیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ جس بندے کو منوانے کے لیے یہ سارا سسٹم چلایا ہوا ہے، اس بندے کی بات نہیں ماننی، بھئی یہ کون سی لاجک ہے کہ نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم اس پیغمبر کو بس پیغمبر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی بات کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا ہے اور بس، نہیں، بلکہ انہوں نے جو ہمیں فرامین جو فرمائے، جو احکامات دیے، جو شریعت دی، جو انہوں نے جو کچھ فرمایا امت کے لیے، وہ ہمیں ماننا بھی ہے۔ یعنی نبی کی بات کو ماننا ہی دراصل نبی پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جب یہ شرط رکھ دیتے ہیں، میرے خیال سے ایک عقل مند کے لیے یہی سمجھ جانا چاہیے کہ مرزا صاحب کے وہ کلیم
کہ الرحمن علم القرآن، خدا نے مجھے قرآن سکھا دیا ہے، خدا نے مجھے قرآن کے ایسے معارف اور علوم دیے جو کبھی کسی کو دیے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مسلمانوں کا تو اٹھ گیا تھا دنیا سے 1857 میں پھر دوبارہ اس کو واپس لے کے آیا ہوں۔ جو معنی قرآن کے مفہوم کے میں نے بتانے ہیں وہی ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے دعوے ہوں تو کوئی بحث ہو، کوئی مباحثہ ہو، کوئی جناب ڈیبیٹ ہو، کوئی مناظرہ ہو، کوئی نارمل گفتگو ہو، اور یہ قید لگا دی جائے کہ مرزا صاحب کا حوالہ آپ نے نہیں پیش کرنا، یہ دراصل ان کی طرف سے اس بات کا ایک مبہم سا اور غیر واضح سا ایک اعلان ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم خود بھی یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں، ان کی جو کتب ہیں، وہ قرآن پاک کی تعلیمات بالکل نہیں ہیں۔ یعنی وہ اپنے الفاظ میں گویا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتب، ان کی تحریرات یہ بالکل قرآن پاک کے مطابق نہیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، ان جماعت احمدیہ کا ہر ایک جو مبلغ ہے، جو مربی ہے، وہ آپ کو یہ تو کہتا نظر آئے گا کہ آئیں قرآن سے بات کریں، لیکن اس جس بھی ٹاپک پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے اس پہ مرزا صاحب کے حوالے وہ نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ اب اس میں بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ایک بندہ جو کہ مرزا صاحب کو نبی کہتا ہے اور خود کو مرزا صاحب کا امتی یا فالور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پاک بتاؤں گا آپ کو، میں سمجھاؤں گا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک آپ کو ٹھیک سمجھا سکتا ہوں، قرآن پاک کے معنی مفہوم میں آپ کو ٹھیک بتا سکتا ہوں، تبھی تو وہ کہتے ہیں قرآن سے بات کریں۔ لیکن مرزا صاحب کا حوالہ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نزدیک مرزا صاحب قرآن پاک کو ٹھیک نہیں سمجھے، ورنہ دنیا کا کون ایسا جو ہے وہ نالائق شاگرد ہوگا، کون ایسا نالائق امتی ہوگا کہ جو یہ کہے کہ بھئی میں اپنے نبی کی بات جو ہے کسی بھی کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی عقیدے کے بارے میں بات ہو، کہ میں اپنے نبی کی بات اس معاملے کے بارے میں وہ تو نہیں لوں گا، لیکن میں خود جو سمجھتا ہوں میں اس پہ عمل کروں گا۔ ایسا نالائق بندہ کون ہوگا دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے ان مبلغین کے، کہ بھئی جب آپ کے نبی کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجھے اللہ نے سکھایا ہے، مجھ سے بڑھ کے کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، تو جب آپ مرزا صاحب کے سامنے خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قرآن پاک سے بتانا ہے، ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک کو اور اس میں سے اپنی تشریحات بیان کرنی، مرزا صاحب کو نہیں لینا، تو بھئی آپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے ان داموں میں سچے نہیں تھے۔ تو جب ان کے ماننے والے مرزا صاحب کی نہیں مانتے تو پھر لوگوں کو کس منہ سے آپ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی آپ مرزا صاحب کو ماننے، ان کو نبی ماننے، ان کو مسیح ماننے؟ تو بہرحال یہ جو جتنے بھی ان کے معاملات یہ باتیں ہوتی ہیں، ابھی سب بھائیوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مرزا صاحب کے حوالے پہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں مولوی اور پرچیاں لے کے آ رہے ہیں، صرف اور صرف تمام بھائیوں نے یہ بات کی ہے، تو میں بھی اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ سب لوگ جان لیں کہ یہ مرزا صاحب کے حوالے پیش نہ کرنے دینے کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ مرزا صاحب کی کسی بھی بات کا ان کے پاس کوئی دفاع موجود نہیں ہے۔ جب دفاع ہوتا ہے، اب کل کی مثال لے لیں، وڈائے صاحب جو بات کر رہے ہیں جس ڈیبیٹ کی، میرے سامنے ہمارے علماء کی بات رکھی گئی، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ دین میں مسلمانوں کے لیے حجت صرف قرآن اور حدیث ہیں۔ جس مرضی آپ مسلمان عالم سے پوچھ لیں، کسی مناظر سے پوچھ لیں، قرآن اور حدیث حجت ہے مسلمان کے لیے، علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ایون کہ علماء تو جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے، ہم محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کوئی کسی صحابی کا قول آ جائے، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت تب ہے جب امام مسلم، امام بخاری اور صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے عین مطابق بات کریں گے، قرآن کے عین مطابق بات کریں گے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ کرتے ہیں خلاف یا نہیں کرتے، یہ الگ معاملہ ہے، میں صرف اصول بتا رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرے۔ ہمارے جو امام گزرے ہیں احادیث کے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات خلاف کی ہو۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے جب حجت نہیں ہے علماء کرام، اس کے باوجود ہم نے علماء کرام پر اٹھائے گئے سوال کا جواب دیا، تو جب یہ اپنے نبی کی بات کا جواب نہیں دے رہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔
افضل بھائی جو کہ عامر بھائی بھی تشریف لائے، انشاءاللہ عامر بھائی کو موقع ملے گا، لیکن صرف میں 1 منٹ لوں گا. تو اچھا اس میں افضل بھائی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اس حوالے سے بھی وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 1857 میں قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ہمیں دکھائیں کہ اس سے پہلے کس نے یہ بات کی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کر کے یہ بات کی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ 1857 میں قرآن اٹھا لیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی کیا مطلب اس بات کا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن تو موجود رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں قرآن کے اصل اور درست معنی اٹھا لیے گئے. وہ معنی کہاں چلے گئے تھے؟ سریا پہ چلے گئے تھے. سریا سے کون لے کے آیا؟ ان کے بقول مرزا صاحب لے کے آئے. اب مرزا صاحب جو قرآن دوبارہ سریا سے لے کے آئے ہیں کہتے اس پہ بات ہی نہیں کرنی، یعنی کتنی عجیب بات ہے. اچھا ایک نا یہاں پہ بڑا اہم مضمون ہے خطبات محمود کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 450 سے آپ پڑھیے گا، لیکن میں اس پہ ایک لائن پڑھتا ہوں ذرا سنیے. وہاں پہ مرزا صاحب کے بیٹے، بڑے بیٹے اور جماعت کے دوسرے خلیفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسیح موعود غیر شرعی نبی تھے، مگر اس کے معنی صرف یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن نہیں لائے. اندازہ کریں، کہتے ہیں اس کے معنی صرف یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن، یعنی کہ پہلے کون لائے ہیں؟ حضور لائے ہیں. اور نعوذ باللہ بعد میں کون لائے ہیں؟ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی. ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں میں قرآن دوبارہ لے کے آیا ہوں. پھر مرزا صاحب کے چھوٹے بیٹے نے کلمۃ الفصل میں اس بات کو اور واضح کیا، کہتے قرآن کہاں موجود تھا؟ کہتے قرآن موجود نہیں تھا، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قادیان میں اتار کے اور پھر دوبارہ قرآن نازل کیا جائے. اور مرزا صاحب نے خود یہ دعویٰ کیا ان کے جو اپنے الہامات وہ کوٹ کرتے ہیں، مرزا صاحب اپنے ان الہامات کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ قرآن دوبارہ نازل ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر کہتے ہیں قرآن ہم دونوں میں کامن ہے. قرآن کیسے کامن ہے؟ ہمارے یہاں تو نہ قرآن اٹھایا گیا نہ فہم قرآن اٹھایا گیا. قرآن بھی ہمیشہ سے جب سے آیا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن کا فہم بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. یہ نہیں کہا قرآن کو، فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کے محافظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ذکر ریمائنڈر. تو جب اگر قرآن کریم کے جو آیات کے معنی محفوظ نہ ہو تو الفاظ سے کوئی بندہ کیسے پھر بات، اس سے پھر جو بندہ جو مرضی بات نکال لے. ایک اور بات آپ یہاں پہ دیکھیں، مرزا صاحب کا وہی لٹریچر ہے، اس سے قادیان والا گروپ یہ نکالتا ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مرزا صاحب کا وہی لٹریچر ہے، اس سے لاہوری جماعت دعویٰ کرتے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا. مرزا صاحب کا وہی لٹریچر ہے، قادیان گروپ کہتا ہے کہ بشیر الدین محمود مسلم موعود ہے. مرزا صاحب کا وہی لٹریچر ہے. جمبا گروپ ان کو نعوذ باللہ، اب یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا اس کے بارے میں کہتا ہے. میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان باتوں سے جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں. اب مجھے بتایا کہ مرزا صاحب کا وہی لٹریچر ہے، وہی لٹریچر مرزا صاحب کا، اس کے بارے میں ایک تشریح قادیان گروپ کرتا ہے، ایک تشریح لاہوری گروپ کرتا ہے، ایک تشریح جمبا گروپ کرتا ہے. یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہماری تشریح صحیح ہے. وجہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ چونکہ یہ ڈومینیٹ گروہ ہیں، مرزا صاحب کے لٹریچر کے یہ کسٹوڈین ہیں. لاہوری جماعت تو ہینڈ فل رہ گئی ہے، جمبا گروپ کے تو ہینڈ فل لوگ ہیں. تو اصل میں ان بٹوین دا لائن یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اس نبی کے جو ماننے والے یہ لوگ ہیں ان میں سے چونکہ یہ بڑی جماعت ہے، بڑا گروہ ہے، لہٰذا جو تشریح یہ کر رہے ہیں وہ معتبر ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو پوری امت تشریح کر رہی ہے وہ معتبر ہے کہ آپ کی معتبر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، انشاءاللہ آخری بات کرتا ہوں، جب جماعت نے جلسہ سالانہ میں اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا عقیدہ اس سے مرزا صاحب سے پہلے نہ کوئی واقف تھا نہ کسی نے بیان کیا ہے. مجھے بتائیں پھر کیسے آپ کہتے ہیں جو علماء نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے، علماء نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک بات اور کر دوں، کہتے حدیث، اب دیکھیں نا جیسے ان سے بات شروع ہوتی ہے کہتے 4 دفعہ نبی اللہ کہا، 4 دفعہ نبی اللہ کہا. بھائی آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ مرزا صاحب کے بیٹے جماعت کے دوسرے خلیفہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مسیح موعود بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ مولوی لوگ حدیثیں لیے پھرتے ہیں، مگر حدیثوں کا یہ کام نہیں کہ میرے بارے میں فیصلہ کریں، بلکہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں فلاں حدیث درست ہے فلاں غلط ہے، کوٹ اینڈ کوٹ. اب مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد
किस मुंह से हमारे सामने हदीसें कोट कर सकते हैं, और एक और बहवाले में पेश कर दी जाएगी। ये कहते हैं कुरान और हदीस से बात होगी। ये भी जमात अहमदिया ने रैकेट पे, सुन ले बात, रैकेट पे ऑफिशियली ऐलान किया हुआ है कि मिर्जा साहिब के जो इल्हामात हैं वो हदीस से ऊपर हैं। और वजह उन्होंने क्या बयान की, उन्होंने कहा कि जो हदीसें हैं वो तो हम तक रावियों से पहुंची हैं, लेकिन जो मिर्जा साहब नाउज़ुबिल्लाह नबी थे और उनकी बात हमसे बराह रास्त पहुंची हुई है, लिहाजा वो कहते हैं जब मिर्जा साहब की बात वो हदीसों से ऊपर है। अब ये सारी बातें आप कहते साइड पे कर दे, कैसे साइड पे कर दे? मिर्जा साहब के बेटे ने कहा कि मिर्जा साहब को छोड़ के जो कुरान है ना, नाउज़ुबिल्लाह, वो युदिल्लु बिही कसीरा वाला कुरान है, वो गुमराह करने वाला कुरान है। फिर आप कहते कुरान से बात करें। एनी हाउ जी, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप बात करें। ये इम्तियाज भाई जज़ाकल्लाह, मैं बस छोटी सी बात एक ऐड करना चाहता हूँ। ये अभी जो बात आपने की है ना 1857 वाली, ये मिर्जा साहब ने जो है ना जिस आयत को लिया था ना, व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, इसमें भी मिर्जा साहब ने एक बहुत बड़ा फ्रेब किया है। करें कि ये जो इल्मुल जमल है ना, ये कोई हुज्जत नहीं है दीन में कि भाई इस तरह आप किसी आयत के अदाद निकालें और उस अदद को जो है वो किसी भी चीज़ पर जो है वो फिट करके किसी चीज़ के साथ उसको अटैच करके जोड़ के लिंक करके उससे एक मतलब निकालें, तो वो कोई अल्लाह का हुक्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये इल्मुल जमल जो है, ये बहुत से लोग उलमा भी इस पे वो करते हैं, इससे चीज़ें इस्तेंबात करते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि भाई हुज्जत हो। लेकिन मिर्जा साहब ने क्या काम किया है कि वो जो ये शायद सूरह मोमिनून की आयत है और इससे पहले है, व अंज़लना मिनस समाई माअम बिक़दारिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, और हमने किसी कदर पानी जो है वो आसमान से उतारा, नाजल किया और फिर उसको जमीन पर ठहराया, और हम इस पे कादर हैं कि उसको वापस ले जाएं। यानी ये पानी की अल्लाह ताला बात कर रहा है कि अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजल करता है और फिर उससे ज़मीन में जो है मुख्तलिफ किस्म के नबातात पैदा होती हैं, और अल्लाह ताला कादर है कि उसको वापस ले जाए, जो कि हम देखते भी हैं कि पानी ऊपर से नाजल भी होता है और बुखारात के जरिए ऊपर वापस जाता भी है। अल्लाह ताला यहाँ पानी के बारे में बयान फरमा रहा है। और मिर्जा साहब ने नंबर एक तो यहाँ पे धोखा ये दिया कि इसको ये जाहिर किया कि शायद ये कुरान पाक के बारे में बात है। मिर्जा साहब ने ये आयत आधी कोट की हुई है, व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, बस इतने अल्फाज पीछे नहीं कोट किया ताकि लोगों को पता न चल जाए कि भाई ये तो पानी के बारे में बात हो रही है, आप इसको कुरान बता रहे हैं। फिर उन्होंने इससे जो अदाद निकाले हैं 1274, मैंने पहले भी कई बार जमात अहमदिया के लोगों को बताया है, मैंने कहा भाई ये एक दलील एक तो बनाना अजीबो गरीब तरीके से इल्मुल जमल के हिसाब से, फिर उसमें धोखाधड़ी करना, उसमें फरेब करना, हेरा फेरी करना, भाई ये किसी तौर भी ऐसे शख्स का काम नहीं हो सकता जो इतने बड़े बड़े दावे करे मैं नबी हूं, मुस्लिम हूं। मिर्जा साहब ने अदाद निकालने में जो धोखा दिया हुआ है उस पे इनसे कहें कभी के बात करें। मैंने तो काफी अरसे से इनको कहा हुआ कि भाई बात करें, मिर्जा साहब ने ये अदाद भी गलत निकाले हैं, वो अदाद उतने बनते ही नहीं है, किसी सूरत नहीं बनते। ये इनके सलीम मीर जो है, इनका जमात अहमदिया का मुबल्लग, और इनके ससुर हैं जनाब लतीफ मीर साहब, इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि भाई किसी तरीके से कोई, जैसे कि इन नाम नून जो है वो मुशद्दद है तो इसको 2 बार भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जो अलिफ बीच में आते हैं, अलिफ को छोड़ा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, मतलब कि कोई भी फार्मूला इस आयत पे लगा लें, वो अदाद उतने बनते ही नहीं है जितने मिर्जा साहब ने बनाए हैं। तो जब अदाद उतने नहीं बनते तो जिस एक खुद साख्ता चीज पर इन्होंने मिर्जा साहब ने अपना अकीदा खड़ा किया था कि 1857 इस आयत से इस तरह निकलता है, जब वो बुनियाद ही धड़ाम से गिर गई है तो मतलब कि सारे के सारा इनका दावा ही गलत है कि जी कुरान पाक नौजुबिल्लाह उठा लिया गया था और मैं वापस लेके आऊं, और फिर ऐसा वापस लेके आए कि जमात अहमदिया कहती है नहीं मिर्जा साहब का हवाला नहीं पेश करना, ये वापस लेके आए थे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त या भाई, जबरदस्त। अच्छा, आमिर भाई को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें बैकग्राउंड आज की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर भाई, आपको बैकग्राउंड का इल्म है या उस पे आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा कर दें जैसे आप कहते हैं? जीरो इल्म है, जीरो इल्म है। इंशाल्लाह मैं ना क्विकली, अगर आप अफसल भाई मैं कर दूं या कोई और, तो जिस तरह आप मुनासिब समझते मुझे बता दें। जी आप कर दें प्लीज। अच्छा जी आमिर भाई, बात इस तरह है कि आपके इल्म में शायद ये बात आई हो कि चंद दिन पहले की बात है,
کہ اندار طریقہ ہے اور اس طریقے کے اوپر بات ہونی چاہیے. اچھا وہ طریقہ کیا تھا جی؟ عطاء المنان صاحب سوال کرتے تھے اور پینل پہ ایک خاتون موجود تھی جو اسلام کی طرف سے ان کو جواب دیتی تھیں. پھر وہ آدھے گھنٹے کے بعد اسی طرح کے سوالات وہ انصر رضا صاحب سے کرتے تھے اور پھر وہ ان کو جواب دیتے تھے اور پھر یہاں پہ کہتے تھے بس بات کنکلوڈ ہو گئی. تو مجھے جب پتہ چلا کہ بھئی اس طرح کا کوئی نیا مطلب ہے میتھڈ آ گیا ہے اور جو ان کے لیے قابل قبول ہے، تو میں نیکسٹ ڈے چلا گیا. میں کہا یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی نیا طریقہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور جس کے بارے میں بہت زیادہ تعریف بھی ہوئی ہے اور آپ کے لیے قابل قبول ہے. تو میں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کو ذرا ٹیسٹ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا کہ صرف اس میں یہ چیز دیکھیں کہ جیسے ایک تو تھا کہ موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور آگے دو لوگ اس کے جواب دے رہے تھے. تو میں نے اسی طرح میں نے کہا سوال پوچھنے والا بندہ بھی آپ کا تھا. تو میں نے کہا اب اس کے ساتھ یہ کیا جائے کہ ایک پروگرام تو ایسے ہی ہو جس میں سوال پوچھنے والا بندہ بھی آپ کا ہو، موضوع کا انتخاب بھی آپ کریں اور سامنے دونوں طرف سے کوئی بندہ جواب دینے کے لیے موجود ہو. لیکن اس کے بعد پھر اس کو پھر ریورس بھی کیا جائے. کیا مطلب؟ کہ سوال کرنے والا آدمی بھی ہمارا ہو اور موضوع بھی ہمارا ہو. انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے نا اس بات کو شروع کرنا ہے منڈے سے، جو کمنگ منڈے ہے اور کینیڈا ٹائم 6 PM پہ. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا موضوع یہ ہوگا، انہوں نے کہا ہم چونکہ میزبان ہیں تو ہمارا موضوع پہلا یہ ہوگا کہ میثاق النبیین والی آیت. میں نے بالکل کوئی دوسری بات ہی نہیں کی. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے موضوع دیا، ہمیں قبول ہے. تو میں نے کہا دوسرا، انہوں نے کہا جو سیکنڈ سیشن ہے وہ یعنی پہلا سیشن منڈے کو ہوگا، دوسرا سیچرڈے کو ہوگا. اور سیچرڈے کے سیشن کے لیے بھی سیشن کا ہونا طے پا گیا اور یہ بھی طے پا گیا کہ اس سیشن پہ سوال کرنے والا آدمی بھی ہمارا ہوگا اور اسی طرح موضوع بھی ہمارا ہوگا. صرف موضوع دینا باقی رہ گیا تھا. ایک قید لگائی گئی تھی کہ موضوع وہ دیا جائے گا جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، بس یہ ایک قید لگائی گئی تھی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جناب ہم نے پھر ان کو اسی دن 2 گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو موضوع بھجوا دیا کہ بھئی ہمیں سیچرڈے کو جو ہمارا موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ احمدیت میں پایا جانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں والا عقیدہ. میں نے کہا ہمیں اس پہ بات کرنی ہے. اچھا انہوں نے اس پہ تقریباً کوئی 1 دن گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر میں نے افضل صاحب سے رابطہ کیا، آج براڈ لگی ہوئی تھی. تو آج پھر چونکہ ہاں 1 دن کے بعد پھر جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ نہیں ہمارے جو بنیادی موضوعات ہیں نا پہلے ان پہ بات ہوگی. اور چونکہ انہوں نے کہا کہ 2 بعثتوں والا عقیدہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو بنیادی اختلافات والے عقائد ہیں نا وہ تو میثاق النبیین والا ہے، اجراء نبوت والا ہے اور حیات و وفات مسیح والا ہے. لہذا آپ نے ان دونوں میں سے اجراء نبوت اور حیات و وفات مسیح علیہ السلام اس میں سے کہتے ہیں جو ہے نا آپ کسی موضوع کو لے لیں. تو پہلے کہتے ہیں یہ 3 موضوعات جب ہو جائیں اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے. یہ انہوں نے مجھے میسج کیا. اچھا آج پھر براڈ لگی اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے. میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک موضوع دے لیا، ابھی اگلے سیشن کے لیے بھی آپ ہی موضوع دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دو میں سے کوئی آپ موضوع لے لیں. تو میں کہا یہ تو مناسب نہیں ہے. اصول کی جو بات طے ہوئی ہے وہ تو ایک ہم نے موضوع آپ کو دینا ہے. ہاں یہ شرط تھی کہ موضوع کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اس چیز کے اوپر بالکل کنوکشن ہے کہ یہ ہمارے آپ کے درمیان بنیادی بات ڈسکس ہونی چاہیے سب سے پہلے. تو عامر بھائی بہت زیادہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو موضوع دیا، آپ نے قبول کر لیا، آپ نے ہمیں موضوع دیا، ہمیں اس وقت یہ موضوع قبول نہیں ہے. یہ آخری ٹرن میں جب یہ بات ہوئی تو ہم نے پھر اپنا ان کے سامنے پلان بی رکھ دیا، کیونکہ ہم تو وہاں پہ گئے ہیں کہ بھی بات ہو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے ایک وہ اپنا ٹاپک دے لیا تھا نا اور اس کے بعد 2 آپ نے اور دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا ٹاپک بھی آپ کا ہی ہوگا جو کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر لیں، اجراء نبوت والا چوز کر لیں، بھلے وفات مسیح والا چوز کر لیں، اس کے بعد پھر تیسرا ہمارا رکھ لیں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ موضوعات ہوں گے. میں نے نیکسٹ ٹرن میں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا بھی آپ کا، دوسرا بھی آپ کا، تیسرا بھی آپ کا، اب چوتھا رکھ لیں ہمارا کہ 2 بعثتوں والا عقیدہ. تو انہوں نے کہا جی کہ بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بات صرف قرآن سے ہوگی. میں نے اس پہ کہا، میں نے کہا دیکھیں 3 موضوعات چونکہ آپ نے دیے ہیں، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا تو بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اگر قرآن کی قید لگانی آپ لگا لیں. میں نے کہا چوتھا موضوع ہم نے دیا ہے اور ہمیں آپ کا عقیدہ جاننا ہے، اور 2 بعثتوں والے عقیدے کا تعلق قرآن سے تو نہیں ہے،
وہ تو یونیک عقیدہ مرزا صاحب کا ہے. تو میں نے کہا جو احمدیہ جماعت اپنا لٹریچر اپنی ویب سائٹ پہ آن کرتی ہے، شائع کرتی ہے، ہم وہ سارے میں سے آپ کے سامنے سوالات رکھیں گے، عبارتیں رکھیں گے، باتیں رکھیں گے. آپ کو حق حاصل ہے، آپ قرآن سے جواب دے لیں. لیکن ہم نے یہ نہیں پابندی آپ کی ماننی کہ جناب جو ہمارا ہم نے صرف واحد ایک موضوع آپ کو دیا ہے اور آپ کہتے اس پہ بھی آپ نے مرزا صاحب کی بات ہی نہیں کرنی ہے. تو وہ جناب اس پہ بیک اینڈ فورتھ ہوا. اینڈ پہ جا کے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، صرف اتنی بات کی ہے. وہ بھی ان کا جو ایک ماڈ تھے شیری صاحب، انہوں نے انٹروین کر کے اس بات کے اوپر ایگریمنٹ کروایا کہ وہ مشاورت کریں گے آپس میں کہ کیا ان کو چوتھے موضوع کے لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ احمدیت کا اوتھینٹک لٹریچر ان کے سامنے پیش کر کے سوال پوچھے جائیں. تو ہمیں آپ مشاورت کریں. انہوں نے 2 دن کا ہم سے ٹائم لیا. میں نے کہا مشاورت کر لیں، لیکن اس بات پہ ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے آپ کی ساری چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں. انوائرمنٹ انتہائی ہاسٹائل ہونے کے باوجود ہم یہاں پہ آئے، ہم نے بات کی ہے. لیکن جب تک آپ وہ چوتھا ہمارا موضوع ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کوئی کسی موضوع پہ بات نہیں ہوگی. ساری بات بالکل جسے کہتے ہیں کہ سسپینڈ رہے گی. آپ 2 دن کا ٹائم لے کے ہماری وہ بات قبول کریں اور کسی بندے سے آپ پوچھ لیں. اور افضل بھائی نے، عامر بھائی آخری بات کر دوں، افضل بھائی نے وہاں پہ خود بھی بطور ماڈ اور بطور انڈیپینڈنٹ ایک ڈیسیجن انہوں نے اپنا دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھ میں بھی امتیاز بھائی کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو 2 بیستوں والا عقیدہ جب ڈسکس ہونا ہے نا تو ہمارا موقف قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے آپ کو مرزا صاحب کے اور جماعت کے لٹریچر سے ہی باتیں پیش کرنی ہے اور آپ کو حق حاصل ہے. آپ قرآن سے وہ باتیں ثابت کر دیں جو مرزا صاحب نے لکھی ہیں، جو آپ کی جماعت نے لکھی ہیں. تو جناب یہاں تک بات ہو کے پھر وہ یہاں پہ بات اینڈ ہو گئی ہے. یہ جناب پوری سمری ہے. آپ انشاءاللہ آپ کے ہینڈ اوور. جی جزاک اللہ. اپنا امتیاز بھائی یہ جتنی بات آپ نے سنائی ہے اس کا مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا، لیکن اس کی میں سمجھتا تھا کوئی اور بھی تفصیل ہوگی، کیونکہ ایک تو معذرت سب سے کہ موسم بہت ٹھنڈا ہے اور میں اگر دھیمے لہجے سے بات کروں تو آپ کا جو سب بھائیوں کی میں نے بات سنی، آپ کی ضیاء بھائی کی، وہ بڑی ہائی فریکوینسی کی تھی. تو میرے پاس تو یہ بہت صبح کا ٹائم ہے. جیسے میں نے موبائل کھولا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ 2 طرف کچھ ہو رہی ہیں باتیں. ادھر بھی میں نے سن لیا ایک ٹائم میں عام بندے ایک ٹائم میں ایک براڈ سن سکتے ہیں، میں 2 کانوں سے 2 براڈیں سن سکتا ہوں. جب میں آپ کی اور ضیاء بھائی کی بات سن رہا تھا تو میں دوسری طرف ان کی چیخو پکار بھی سن رہا تھا، اور اس سے مجھے اتنی بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا جتنی آپ نے مجھے بیان کیا کہ ان کے سامنے ضرور کسی نے ان کی کتابوں کے حوالے رکھے ہیں یا کوئی کتابوں کی بات کی ہے جس سے اتنی پریشانی لاحق ہو گئی ہے ان کو. وہ گویا صاحب اور وہ دوسرے راجہ صاحب اور تیسرے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو تو ایک سائیڈ پہ رکھے نا، کتابوں کی تو بات تب بعد میں آئے گی نا، پہلے تو قرآن سے بات کریں، پہلے تو قرآن سے بات کریں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنی آپ نے تفصیل بتائی ہے اس میں میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ افضل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ خود اس کو خود کنونس ہو کے ان کے ساتھ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. باقی ہم سب تو سارے کنونس ہی، ہم تو ان کو رائتیں دے کے ان کے ساتھ باتیں کر کے دیکھ لیا. ان کی یہ ساری شرطیں جتنی آپ نے ابھی بیان کی ہیں، ان شرطوں کو مان کر بھی بات کر کے دیکھ لیا تو نتیجہ تو ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ ان کی خواہشیں ختم ہوتی نہیں ہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں جی عقیدے پہ بات ہوگی، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے بات ہوگی، ہمارے لٹریچر کو آپ پیش نہیں کریں گے. تو دیکھ لیں کتنی خواہشیں ہیں اور یہ کہاں جا کر ختم ہوں گی ان کی خواہشات. بہرحال یہ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی یہ حالت دیکھ کر ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جماعت مذہبی جماعت ہے اور ان کا کوئی کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کوئی کسی مذہب کے فالور بھی اس طرح سے بے اصولی کی بات نہیں کرتے، اس طرح سے اپنی بنیاد سے ہٹ کے نہیں بولتے جس طرح سے یہ بول رہے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں ضیاء بھائی نے اور آپ نے، ان میں سے میں نے کچھ کیڑے نکالنے ہیں 2-3. ایک تو آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ احادیث کو نیچے سمجھتے ہیں اور مرزا صاحب کے الہامات کو اوپر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راویوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں. نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے. اس میں تھوڑی سی اور اضافہ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قول البشر ہے.
हदीस कौलुल बशर है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी पाक तो बशर थे ना, तो उनका कौल जो है वो एक बशर का कौल है। लेकिन मिर्जा साहब के ऊपर जो इल्हाम नाजिल होता है ये कौल अल्लाह का कौल है, तो कौल इलाही को कौल बशर पर तरजीह है। रिसाला अहमदी में ये बात लिखी हुई है, मीर कासिम अली ने, जब कहेंगे हवाला पेश कर दिया जाएगा, तो वो हदीस पर अपने इल्हामात को इसलिए तरजीह नहीं देते कि ये रावियों के जरिए से पहुंची हुई हैं, जन्नी हैं। वो तो मबासा लुधियाना में उन्होंने कहा कि भले बुखारी मुस्लिम की भी हदीसें हों तो हम उनको जन पर ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकते। इससे बढ़कर उन्होंने बात कही हुई है कि ये कौलुल बशर है, और जो कलाम मिर्जा साहब पर नाजिल होता है वो कलाम इलाही है, तो कौल बशर को कभी भी कलाम इलाही पर फौकियत नहीं हो सकती। इसलिए अहादीस की तो कोई इनमें से अगर कोई बंदा सच बोलता है तो वो किक आउट कर दिया जाता है या कॉर्नर कर दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर तारक चौहान एक बंदा है जो मिर्जा साहब की बात को लेकर आउन करता है। परसों तरसों की बात है इब्ने माजा के सामने, उसने इस पर साफ कहा चौहान साहब ने, भाई देखो मिर्जा साहब कहते हैं कि जो हकम बनकर आया है उसका ये राइट है, उसका ये इस्तेहकाक है, वो अहादीस के जखीरे में से जिस ढेर को चाहे वो सही करार दे दे, जिस ढेर को चाहे रद्द कर दे। जब साफ ये बात उन्होंने लिखी हुई है तो तुम कौन सी बहस लेकर इनके साथ करना चाहते हो? भाई ये हदीस सनदन सही है कि नहीं, इसके मतन में इस्तराब है कि नहीं, इसके सनद मुत्तसिल है कि नहीं, इसके रावी आदल ज़ाबित हैं कि नहीं, ये क्या तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो? ऐसे बंदे को, ये है सच, ये है वो कड़वा सच जिसके बारे में किसी ने कहा है ना, फकीह है मुसलहत बी से वो रिंदे बाद अखार अच्छा, निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। ये सच्ची बात है, इनकी नजर में वो रिंद है, इनकी नजर में वो पागल है, वो शराबी है, वो जुनूनी है, जो मर्जी उसको कहते फिरें, गालियां देते फिरें। लेकिन ये एक सच है कि मिर्जा साहब का दावा ये नहीं है कि मैं हदीसों, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने यही कहा था ना जब इजाज़े अहमदी लिखने, तो उन्होंने यही कहा था भाई दावे की बुनियाद तो हदीसों पर ही है ना, मसीह मौत का दावा कहाँ से आ गया है, कुरान में तो नहीं ना लिखा हुआ। तो मिर्जा साहब ने कहा लो जी कहता है कि मसीह मौत की जो दावा है ये कहाँ से लिया है, हदीसों से लिया है। तो फिर मिर्जा साहब को चढ़ गया गुस्सा, तो मिर्जा साहब ने कहा ओ भाई हदीसों का दुनिया में वजूद ना भी होता ना तो भी हमारे दावे को कोई जरर नहीं था। हम कसम खा के कहते हैं कि हमारे दावे की बुनियाद अहादीस पर नहीं है। अहादीस का दुनिया में वजूद भी ना होता तो भी कोई मसला नहीं था हमें। हमारे दावे की बुनियाद कुरान और वो इल्हाम है जो हम पर नाजिल होता है, और जो हदीस इनके मुताबिक हो उनको तो हम ले लेते हैं, जो इसके खिलाफ हो, मेरे इल्हाम के खिलाफ हो या कुरान के खिलाफ, उसको हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं। इतनी सराहत से बात करने वाले बंदे के फॉलोअर्स के लिए अब ये मुसीबत बनी हुई है बातें। वो इन पर पर्दा डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुसलमानों की तरह अंदर ही मुसलमानों के घुल मिल कर बात करें और कहें हम भी कुरान को मानते हैं, हदीसों को मानते हैं, जो नबी पाक की हदीसें हैं वो हुज्जत हैं। कई तो हमारे सामने बैठ के सफेद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर मसीह मौत का कहीं तज़किरा आएगा, और फिर उनमें से भी वो कलाम जो इलाही है, फिर बाद में उनकी राय। ये जितना वो गलत बयानी करते हैं उसकी वजह ये तालियां हैं जो भी मैंने बयान की है ना, ये तालियां उनके लिए मुसीबत बनी हुई है कि मिर्जा साहब इतनी बड़ी बड़ी तालियां करके चले गए जिनको ये अब लपेटना चाहते हैं। जिस तरह से वो मिर्जा साहब ने एक जगह पे लिखा है ना कि कई लोग वो कहते हैं कि मेरे अंदर से अल्लाह ही बोल रहा है, हक अल हक अनल हक का जो नारा लगाते हैं दरअसल वो खुदा ही बोल रहा होता है। ये सिद्दीकियत की खिड़की से आवाजें आ रही होती हैं, ये फना फिल्ला से आवाजें आ रही होती हैं, तकब्बुर के बाला खाने से नहीं आ रही होती। ऐसे कलमात को लपेट देना चाहिए, ऐसे अकवाल को पेश नहीं करना चाहिए लोगों के सामने, बल्कि ये कलमात लपेटने के लायक है। इसी तरह से ये अब समझ रहे हैं कि मिर्जा साहब ने पता नहीं जुनून की हालत में या हालत सुकर में ये बातें कर दी हैं, ये शतीहात हैं मिर्जा साहब की जिनको लपेटने की जरूरत है। मुसीबत बनी हुई है ये बातें। भाई मिर्जा साहब ने होशो हवास में बातें की हैं, लिखी हैं अपने हाथ से कलम से, और इनके लिए दलाइल फराहम करने की कोशिश की है। ये कोई ऐसा तो नहीं था कि उन पर कोई जुनून का गलबा होता था या वो मजनून थे या वो मजजूब थे, ऐसा तो नहीं था। होशो हवास में बातें लिखी हैं, तो इनको या आउन करना है
یا इस बंदे से बरात का ऐलान करना है, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो बहरहाल एक आखिरी बात जो ज़िया भाई की मैंने सुनी, वो जो फरमा रहे थे थोड़ा सा ज्यादा वो ब्लंट सी बात हो जाती है। कुरान और हदीस बिल्कुल हमारी बुनियाद है, लेकिन अगर कुरान और हदीस में कोई सराहत से बात मौजूद हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना, किसी और बंदे की बात की जरूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन अगर वहां से कोई मसला ना मिल रहा हो तो फिर मुकद्दम है अकवाल उन लोगों के जो आइमा हैं, यकीनन उनकी तशरीह में, कुरान और हदीस की तशरीह और तफसीर में हम उनके अकवाल को मुकद्दम जानते हैं, असलाफ के अकवाल को, आइमा के अकवाल को। तो हुज्जत वही हैं, बुनियादी तौर पर हुज्जत वही हैं। अगर हम ये कहें कि ये उलमा की बातें हमारे लिए कुछ मतलब अहमियत नहीं रखती या हुज्जत नहीं है, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा ब्लंट हो जाता है, जिसको वो लोग मिस यूज करते हैं कि देखो जी ये तो बरात का ऐलान नहीं करे। उन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, आइमा मुजद्दिदीन ने, आइमा मुहद्दिसीन ने हमारे ऊपर एहसान किया, उम्मत के ऊपर एक एहसान किया है, दीन हम तक पहुंचाने वाले वो लोग हैं। तो उनके जो जाती अकवाल हैं या जाती राय है, उनको तरजीह नहीं है कुरान और हदीस पर। हाँ, कुरान और हदीस से कोई मसला साबित ना होता हो तो वहां से हम उनके जो अकवाल हैं उनको हम मुकद्दम जानते हैं अपनी किसी राय पर, अपनी किसी बात पर। ये है पूरी बात। बहरहाल शाह साहब भी आ गए। मैं जितनी बात सुनी है, जितनी उनकी हैजानी कैफियत देखी है, उस पर मैंने कमेंट कर दिया है कि उनके लिए परेशानी यही बनी हुई है कि आपने कोई वहां पर मिर्जा साहब का कौल पेश करने की कोशिश की है या उनकी कोई तहरीर या उसके मुतल्लक बात की है जिससे वहां पर हैजानी कैफियत आ रही है और वो टकरे मार रहे हैं एक दूसरे को कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। हम तो सिर्फ कुरान से बात, ये नहीं थकते, नहीं अकते, नहीं सस्ताते, नहीं इनको जरूरत पड़ती पीछे हटने की। जब तक आप इनके सामने कुरान की आयत पढ़ के आप कुछ मानी बयान करें, वो कुछ और मानी बयान करेंगे, तो वो कहेंगे ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही आप इनके सामने उस बंदे की बात पेश करेंगे जिसको इन्होंने खुद नबी माना हुआ है, जिसका दावा नबूवत का है, वो मौलवी नहीं है, कोई इमाम नहीं है, कोई मुजद्दिद मुफस्सिर आम नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मुझे आम मौलवियों पर क्यास ना करो, मैं समावी आदमी हूं। तो उस समावी आदमी के मुद्दई को जैसे ही इनके सामने आप पेश करेंगे या उसकी किसी बात को पेश करेंगे तो यही हालत होगी जो भी मैं दूसरे ब्लूटूथ से दूसरी साइड पे सुन रहा था। उस पर अफसोस है, जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये देख लें, जिस बंदे को आप नबी मानते हैं, जिसकी बात को हुज्जत मानते हैं, वो इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। आखिरी बात यह है कि वो कह रहे थे, राजा ताल मुनान साहब की मैंने जो अभी बात सुनी वहां पर ब्लूटूथ से, वो कह रहे थे कि भैया भाई बात यह है कि असल में ना इन्होंने अपना दरवाजा खुद बंद कर लिया है। हमारे मसीह मौद के अक़वाल ये इसलिए नहीं पेश करते कि ये उनको मिसकोड करते हैं, उन पर हाशिया राई करते हैं, उनके गलत मानी बयान करते हैं। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, हमारे सामने जो क्रिश्चियन आके कुरान पेश करें या हिंदू आके कुरान पेश करें या कुरान की कोई आयात पेश करके उससे कोई सवाल करें, जिस तरह के मैं कई हवाले पेश करता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक के वो जलसे में, कई दफा मैंने देखा कोई हिंदू आ रहा होता है, कोई क्रिश्चियन आ रहा होता है, वो कुरान की आयत पेश करता है या हदीस पेश करता है और कहता है देखो तुम्हारे मुसलमात में ये बात लिखी हुई है। हमारे उलमा जवाब देते हैं कि भाई इस बात का यूं मतलब नहीं है, ये मतलब है, ये तुम जो गलत बयान कर रहे हो ये गलत है, सही मतलब इसका ये है। अगर कोई बंदा मुखालिफ आपकी बात पर हाशिया राई करता है या उसको मिसकोट करता है, उसका सही मानी नहीं बयान करता, तो वड़ाई साहब सही तरीका क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपके मुसलमात हैं, आप उसका सही मफहूम और मानी बयान करें और उसको कहें कि जो तुम मानी बयान कर रहे हो, जो तुम हाशिया राई कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही मानी इसका सिर्फ इतना ही। ये है सही तरीका, ना कि ये तरीका है कि इसको लपेट के रख दिया जाएगा सारे कलाम को, सारे लिटरेचर को, और हम बात आपसे कुरान से करेंगे, कुरान से भी नहीं कुरान से बात करेंगे। हाय अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा अजल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इस मिर्जायत की जो सजा है ना, वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, पता नहीं हमारे सामने होगा या हमारे बाद होगा, इसकी सजा मर्ग मफाजात है। जिस ज़ईफ़ी का ये मुजाहरा कर रहे हैं कि मिर्जा साहब के अक़वाल को हम सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, इसकी सजा मौत है, इसकी सजा इनका मिटना ही है। कोई बंदा दुनिया में आज तक कोई कौम ऐसी नहीं हुई जो अपने नबी के अक़वाल और खुद उसके अपने हाथ की लिखी हुई, ये भी नहीं है कि भाई उनकी तरफ मंसूब अक़वाल हैं, पता नहीं सही हैं, गलत हैं, ज़ईफ़ हैं, किस दर्जे के, ना ना ना, उसके अपने हाथ की लिखी हुई हैं, तो वो मुसीबत
ये हाशियाराही करते हैं, इसलिए हम इनको ये मौका ही नहीं देना चाहते कि ये हमारे मसीह मौद के अकवाल पेश करें। ये उनकी दलील थी अभी जो मैंने सुनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, काफी साथी हैं, आप बात करें बारी बारी, जब मुझे दोबारा मौका देंगे मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ। जज़ाक। सर भाई सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद शाह साहब इंशाल्लाह आए, शाह साहब बात करेंगे। अच्छा आमिर भाई, एक बात तो ये है कि एक ना बहुत अजीब व गरीब गलतफहमी इनके ज़हनों में पाई जाती है या फिर इसको प्रिटेंड करते हैं। वो ये है, कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब आपके लिए हुज्जत नहीं है ना, आप उनकी भाई आपके लिए तो हुज्जत हैं, इसलिए तो हम आपके सामने उनकी बात पेश करना चाहते हैं कि उनको आपने हकमो अदल माना है। लेकिन ना कुरान, जैसे आमिर भाई ने कहा, कुरान हदीस की तशरीह में हमारे माबैन इख्तिलाफ हो गया। अब आपके पास एक शख्स मौजूद है जिसको आप अपना हकम अदल मानते हैं, हमने कहा भी उससे फैसला करवाते हैं, फिर उधर भी नहीं आप जाना चाहते। अच्छा इसी तरह देखे, कहते हैं जी कि मिर्ज़ा साहब के अकवाल की तो हम तशरीह करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं? भाई मिर्ज़ा साहब जब ईसाइयों से मुनाजरे करने जाते थे तो वो ईसाइयों के सामने जाके कहते थे कि आपकी बाइबल को और आपकी इंजीलों की तफसीर सही मैं कर रहा हूँ। देखिए ना, मिसाल की मैं आपको देता हूँ, जो ईसाई हैं वो जब अपनी चारों अनाजील को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि उनकी यानी ईसाइयों की तफसीर वहाँ से क्या है, वो कहते हैं जी कि इनकी रोशनी में उनके जिनको वो यसू कहते हैं अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं जी कि वो नाउज़ुबिल्लाह सलीब के ऊपर उनकी मौत हुई है। अब देखें ना, ये वो अकीदा है जो ईसाई अपनी किताबों से बयान करते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं नहीं, यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारी किताबों की तशरीह मैं करूँगा। आप अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा साहब उन्हीं सारी बाइबल की और उन्हीं अनाजील की सारी वर्सेस को लेके क्या कहते थे कि नहीं देखो यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से ये निकलता है कि फौत नहीं हुए थे। तो यहाँ पे इनका असूल फिर कहाँ गया? यानी मिर्ज़ा साहब को तो इजाज़त है कि ईसाइयों की किताबों की भी तशरीह वो करें और हम पे कहते हैं हमने खुद करनी है। उसके अलावा इन्होंने जनाब बातों बातों में जब ये बात की, इन्होंने कहा जी कि देखिए अगर ऐसी बात होगी तो फिर हम भी फलां को पेश करेंगे फलां। तो मैंने कहा हमने तो आपको बांधा ही नहीं है, हमारी तरफ से तो आप पे पाबंदी ही नहीं है भाई, जिसको मर्जी पेश करो। आपने आला हजरत के अकवाल पेश करने हैं, आपने नानोतवी साहब, भाई जिसको मर्जी पेश करो, हम तो आपको बांध ही नहीं रहे हैं, हम तो आपको पाबंद करते ही नहीं है। और आमिर भाई आखिरी बात यह है इसमें कि जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि अब देखें ना, जो ये सारी बुनियादी बातें जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं, जिस आदमी को ये अपनी जमात में शामिल करते हैं, जब उससे ये बैत फॉर्म साइन करवाते हैं, इनमें से एक बात भी वहाँ पे नहीं लिखी हुई है। यानी मिर्ज़ा साहब का जो एक गलती का इजाला का बुनियादी मुकदमा है कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशत, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही। आप अंदाज़ा करिए ज़रा, अब ये मुकदमा कहाँ पे बैत फॉर्म में लिखा हुआ है? जिस आदमी को अपनी जमात में आप शामिल करते हो, आप उसको बताओ कि भी मिर्ज़ा साहब का दावा है कि नाउज़ुबिल्लाह वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है और उनको ये टाइटल वही ने दिया है। आप बताओ उस बंदे को, उसके बाद अगर उसे मानना है तो मान, नहीं मानना तो ना माने। लेकिन आप लोगों ने सारी बात ही छुपा ली है। आप हमें अपना कोई बैत फॉर्म दिखा दे किसी साल में जो जारी किया गया हो जहाँ पे ये बात लिखी हुई है। आप सिर्फ कहते जी कि मैं तो उनको वही महदी और मसीह मानता हूँ। मिर्ज़ा साहब का दावा नाउज़ुबिल्लाह क्या है कि वो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उनका दावा है। शुक्रिया जनाब।